والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس سے قبل حرب فجار تک پڑھ لیا ہے۔ یہ بتائیے کہ یہ جو حرب فجار ہے اس کو فجار کیوں کہتے ہیں؟ جی ہاں جی، حرمت والے مہینوں میں یہ جنگیں واقع ہوئی۔ اور دوسرا سبب کیا ہے اس نام کا؟ ایک سبب اور جی، حرام چیزوں کو حلال سمجھا، ایک دوسرے کی حرام چیزوں کو حلال سمجھ لیا گیا۔ کل کتنی حروب فجار ہوئیں؟ 4۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی حرب فجار میں شرکت کی؟ فجار البراز۔ کس کو قتل کیا گیا تھا جس کی وجہ سے یہ جنگ برپا ہوئی؟ عروہ بن عتبہ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر مبارک کتنی تھی؟ 20 سال۔ چلیے اب آگے قتیبہ رحمہ اللہ نے یہ ذکر فرمایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ قریش سے پہلے بنو جرہم نے مظلوموں کی حمایت کے لیے ایک انجمن بنائی تھی۔ مظلوموں کی حمایت کے لیے قریش سے پہلے بنو جرہم نے ایک انجمن بنائی تھی، اور جو لوگ اس میں پیش تھے ان سب کے نام میں فضل کا مادہ مشترک تھا۔ سب کے نام میں فضل کا لفظ آتا تھا۔ یہ چلا ہے جی، اسپیکر چلا ہے۔ سب کے نام میں فضل کا مادہ مشترک تھا۔ تو اس وقت جن لوگوں نے یہ کام سر انجام دیا بنو جرہم میں، ان میں 3 افراد پیش تھے جن کے نام میں فضل کا لفظ آتا ہے۔ میری آواز آ رہی پیچھے تک؟ اسپیکر کو پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ تو یہ 3 افراد تھے، فضل بن فضالہ، فضل بن وداعہ اور فضیل بن حارث۔ ہاں جی، خواتین کو آواز آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ اچھا چلے پھر اسپیکر چلنے دیں، تھوڑا انتظار کر لیں، پھر اسپیکر چلنے دیں۔ فضل بن فضالہ، فضل بن وداعہ اور وداعہ، واو دال الف عین اور گولتا، وداعہ، الوداع کہتے ہیں نا، وداعہ۔ اور تیسرا نام ہے فضیل بن حارث۔ یہ 3 آدمی پیش تھے، فضل بن فضالہ، فضل بن وداعہ اور فضیل بن حارث۔ بعض نے تھوڑا سا ناموں میں اختلاف بھی کیا ہے، لیکن تینوں کے نام کے شروع میں فضل فضیل یہ لفظ آتے ہیں۔ تو یہ جو قریش کا معاہدہ تھا یہ بھی اسی طرح کا معاہدہ تھا جس طرح کا بنو جرہم نے مظلوموں کی مدد کے لیے معاہدہ کیا تھا، تو اس بنا پر اس کو حلف الفضول کہا گیا۔ ایک تو اس کے نام کی وجہ یہ بیان ہوئی ہے، اور دوسری ایک توجیہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ چونکہ یہ ایک فضیلت والا کام تھا اور قریش نے اس فضیلت والے کام میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا تھا، اس فضیلت والے کام میں شامل ہوئے تھے، تو اس بنا پر اس کو حلف الفضول کہا گیا۔
مظلوموں کی مدد کرنا، حقدار کو اس کا حق لے کے دینا، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا، بلا شبہ یہ انتہائی فضیلت والے کام۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی اس معاہدے کے اندر شریک ہوئے تھے، جبکہ آپ کی عمر مبارک 20 سال تھی، آپ اس معاہدے میں شریک ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کا تذکرہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ لقد شہدت فی دار عبد اللہ ابن جدعان حلفا لو دعیت به فی الاسلام لأجبت، کہ عبداللہ بن جدعان کے گھر پر ایک معاہدے کے اندر میں شریک ہوا، اگر اب دور اسلام میں بھی مجھے اس معاہدے کے لیے بلایا جائے تو میں لبیک کہوں گا، میں ضرور اس پکار کو قبول کروں گا۔ فرمایا تحالفوا ان ترد الفضول علی اہلہا، سب نے آپس میں یہ حلف اٹھایا کہ جس کا کوئی حق کسی کے پاس ہوگا، حقدار کو اس کا وہ حق لوٹایا جائے گا، حقدار کو اس کا وہ حق لوٹایا جائے گا۔ وَأَن لَا يَعُزَّ ظَالِمٌ مَظْلُومًا، اور کوئی ظالم کسی مظلوم کے اوپر غالب نہیں آئے گا، کوئی ظالم کسی مظلوم کے اوپر غالب نہیں آئے گا۔ اس وقت کی جو صورتحال تھی اس میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ قانون چلا کرتا تھا، جس کا زور ہوتا تھا، دباؤ ہوتا تھا، جس کے پاس نفری زیادہ ہوتی اور جس کا قبیلہ طاقتور ہوتا، وہ تو جو ہے وہ اپنا حق لے لیا کرتا تھا، لیکن جو کمزور ہوتے تھے، غریب ہوتے تھے اور معاشرے کا جو کمزور طبقہ تھا، ان کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا، ان کی کوئی داد رسی کرنے والا نہیں تھا۔ حتیٰ کہ ایسا ہوتا کہ باہر سے پردیسی آتے، مسافر آتے، ان کے ساتھ ظلم ہوتا، زیادتی ہوتی، کوئی ان سے سودا لے لیتا، اس کی رقم ادا نہ کرتا یا اور کسی طریقے سے ان کو دباتا۔ تو یہ معاہدہ اس دور میں ایک بہت عظیم کارنامہ تھا۔ تو اس کو ایک تو حلف الفضول کہا گیا، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی ایک حدیث میں حلف المطیبین بھی اس معاہدے کو قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ شہدت حلف المطیبین مع عمومتی وانا غلام، میں اپنے چچاؤں کے ساتھ حلف المطیبین میں شریک ہوا، مطیبین کے معاہدے کے اندر شریک ہوا، جبکہ میں ابھی لڑکا تھا، میرے لڑکپن کا زمانہ تھا۔ فما احب ان لی حمر النعم وانی انکثہ، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی سرخ اونٹ مجھے دے اور میں اس معاہدے کو توڑ ڈالوں، یعنی اگر مجھے سرخ اونٹ بھی مل رہے ہوں جو اس وقت کی ایک قیمتی دولت سمجھی جاتی تھی، تب بھی میں اس معاہدے کو نہیں توڑوں گا۔ معنی یہ کہ مجھے یہ معاہدہ دنیا وما فیہا سے زیادہ عزیز ہے، سب سے عزیز یہ معاہدہ ہے۔ اسی طرح سنن کبریٰ بیہقی میں یہ الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا ما شہدت حلفا لقریش الا حلف المطیبین، میں نے قریش کے کسی معاہدے کے اندر شرکت نہیں کی سوائے حلف المطیبین کے۔ تو یہ جو حلف المطیبین ہے، امام بیہقی رحمہ اللہ نے وضاحت کی ہے کہ یہ حلف المطیبین وہی ہے جو حلف الفضول کے نام سے معاہدہ معروف، جو معاہدہ حلف الفضول کے نام سے معروف ہے، آپ نے اسی معاہدے کو اس حدیث مبارکہ میں حلف المطیبین قرار دیا ہے۔ یہ حلف المطیبین اصل میں ایک معاہدہ تھا جو پہلے ہوا تھا، آپ نے اس معاہدے، یہ معاہدہ بنو عبد مناف اور بنو عبد الدار، ٹھیک ہے، ان کی جو آپس میں صلح ہوئی تھی، اور اس موقع پر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کی مدد کے لیے جو معاہدہ کیا تھا وہ معاہدہ مراد۔ تو قصی جو تھے ان کی وفات کے بعد قریشی قبائل کا آپس میں اختلاف ہو گیا تھا، تو اس کے نتیجے میں قریش کے دو گروہ ایک دوسرے کے مد مقابل آئے، ایک طرف بنو عبد مناف اور ان کے حلیف تھے، اور دوسری طرف بنو عبد الدار اور ان کے حلیف تھے۔ تو بنو عبد مناف نے خوشبو سے بھرا ہوا ایک پیالہ یہ کعبہ کے اندر لے کے آئے اور اپنے
خوشبو والے پیالے میں ڈبو کر انہوں نے یہ حلف اٹھایا تھا ہم نے اس معاہدے، اور ہم نے بتایا تھا کہ خوشبو سے بھرا ہوا وہ پیالہ جو ایک خاتون لے کے آئی تھی، تو اس میں سب نے بنو عبد مناف کے جتنے لوگ تھے انہوں نے اپنا ہاتھ اس پیالے کے اندر ڈالا، اور پھر اس کے بعد اپنے اس معطر ہاتھوں کو کعبہ کی دیوار کے ساتھ مس کیا، کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگایا۔ تو عربی زبان میں خوشبو کو طیب کہتے ہیں۔ تو بنو عبد مناف اور ان کے ساتھ ہاشم، امیہ، زہرہ اور مخزوم اور ان کی اولاد، یہ سارے کے سارے مطیبین کے لقب سے مشہور ہو گئے، یہ سارے کے سارے مطیبین کے لقب سے مشہور ہوئے، اس کو حلف المطیبین کہا گیا۔ اور دوسری طرف بنو عبد الدار تھے اور ان کے حلیف قبائل تھے، انہوں نے بھی کعبہ کے اندر حلف کہ ہم ایک دوسرے کا چھوڑیں گے، نہ ہم میں سے کوئی اپنے حلیف کو دشمن کے حوالے کرے گا، یہ لوگ احلاف کہلائے۔ حلف المطیب، مطیبین بنو عبد مناف اور ان کے حلیف مطیبین کہلائے، اور بنو عبد الدار اور ان کے حلیف یہ احلاف کہلائے۔ تو یہ حلف الفضول بھی اصل میں اسی طرح کا ایک معاہدہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو حلف المطیبین قرار دیا کہ یہ مطیبین ہی کا ایک نیا معاہدہ تھا، مطیبین ہی کا ایک نیا معاہدہ تھا۔ یہ معاہدہ کس طرح ہوا، اس معاہدے کا سبب کیا بنا، ایک واقعہ ہے، ظلم کی ایک داستان ہے جو اس معاہدے کا سبب بنی، اور وہ یہ کہ زبید قبیلہ، زبید زا با یا دال، زبید قبیلے کا ایک شخص مکہ مکرمہ کے اندر اپنا تجارتی سامان لے کے آیا۔ عاص بن وائل، بنو سہم سے اس کا تعلق تھا، اس نے وہ سامان خرید لیا، عاص بن وائل سہمی، اس نے وہ سامان خرید لیا، اور اس بیچارے غریب آدمی کی رقم دبا لی، اس آدمی کی اس نے رقم دبا لی، سامان لے لیا، سودا کر لیا لیکن قیمت نہیں ادا کی۔ جی کیا سوال پوچھ رہے ہیں؟ ہاں جی یہ اس کا عاص بن وائل، عاص بن وائل، عین الف صاد عاص بن وائل، اس نے یہ سامان خریدا۔ اب یہ عاص بن وائل جو ہے یہ بہت بڑا سردار تھا لیکن ظالم تھا، اور اس نے بعد میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت ستایا، صحابہ پر بھی بڑے مظالم ڈھائے، اور یہی عاص بن وائل ہے جس نے خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی رقم دبا لی تھی۔ وہ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نا صحیح بخاری میں کہ میں لوہار تھا، عاص بن وائل نے ان سے کوئی کام کروایا تھا تو ان کے پیسے نہیں دیے تھے، یہ مسلمان ہو گئے، انہوں نے اپنے پیسوں کا مطالبہ کیا، کہنے لگا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر نہیں کرو گے تمہارے پیسے نہیں دوں گا۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں کفر نہیں کروں گا یہاں تک کہ تو مر جائے، پھر اللہ تعالیٰ تجھے دوبارہ زندہ کرے، میں تب بھی کفر نہیں کروں گا۔ کہنے لگا کہ اچھا اگر جب مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا پھر آنا، پھر میں تمہیں مال دے دوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں آیات نازل فرمائی، افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، آپ نے دیکھا ہے اس کو جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور کہتا ہے کہ مجھے مال اور اولاد دی جائے گی، کیا اس نے غیب کی اطلاع پا لی ہے یا رحمان کے ہاں کر رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت میں یہ آیات نازل فرمائی۔ تو یہی عاص بن وائل تھا، یہی عاص بن وائل تھا۔ تو اس نے اپنی سرداری کے زوم میں اس غریب تاجر کی رقم دبا لی۔ اب وہ شخص اپنے اس ظلم کی شکایت لے کر جو احلاف کے قبائل تھے، احلاف جن کا پیچھے ہم نے ذکر کیا ہے، عبد الدار اور اسی طرح مخزوم، جمح، سہم اور عدی بن کعب، ان سب کے پاس گیا، ان سب قبائل کے پاس گیا، عبد الدار
مخزوم, جمح, سہم, عدی بن کعب, ان سب کے پاس گیا اور ان سے جا کر اس نے یہ مطالبہ کیا کہ عاص بن وائل سے میری رقم دلوا کر دو. تو انہوں نے سب نے نہ صرف یہ کہ اس کی کوئی مدد نہیں کی بلکہ اسے ڈانٹا بھی, ملامت بھی کی کہ تم عاص بن وائل کے بارے میں بات کرے, اس سے ہم تمہیں پیسے دلوا کے دیں. تو الٹا اس بیچارے غریب کو ڈانٹ ڈپٹ کر دی. یہ انتہائی مایوس اور دکھی ہوا اور تو اسے کچھ نہ سوجی. اس نے یہ سوچا, اس کے ذہن میں یہ ترکیب آئی, اس نے اس پر عمل کیا کہ طلوع آفتاب کے وقت جیسے ہی سورج طلوع ہوا, دن چڑھا, یہ جبل ابی قبیس کے اوپر چڑھ گیا. اس وقت قریش کے لوگ کعبہ کے ارد گرد اپنی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے تھے. قریش کے لوگ کعبہ کے ارد گرد اپنی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ جبل ابی قبیس کے اوپر چڑھ گیا اور اس نے بڑی رقت کے ساتھ بلند آواز میں اپنے اس ظلم کی داستان کو اشعار کی صورت کے اندر بیان کیا. اس نے اشعار پڑھے, کہتا ہے یا آل فہر لمظلوم بضاعته ببطن مکہ ناء الدار والنفر. کہتا ہے اے آل فہر, مراد قریشی ہیں, اے قریشیو اس مظلوم کی مدد کرو جس کا تجارتی مال وادی مکہ کے اندر چھین لیا گیا. ناء الدار والنفر, جو یہاں غریب الوطن ہے, اپنے عزیز و اقربا سے دور ہے, اپنے عزیز و اقربا سے دور ہے, اجنبی ہے, پردیسی ہے, مسافر ہے. ومحرم اشعث لم يقض عمرته یا للرجال وبین الحجر والحجر. اس نے احرام باندھ رکھا ہے, احرام کی حالت میں ہے, پراگندہ سر ہے, پراگندہ سر ہے, اور ابھی اس نے عمرہ بھی پورا نہیں کیا. یا للرجال وبین الحجر والحجر, اے حجر اسود اور حجر, حجر سے مراد حجر اسود ہے, حجر سے مراد حجر حتیم, حتیم کا حصہ ہے. اے حجر اسود اور حتیم کے مابین موجود لوگوں, سب کو اس نے مخاطب کیا کہ میری مدد کرو. ان الحرام لمن تمت کرامته ولا حرام لثوب الفاجر الغدری. کہتے ہیں عزت اور حرمت صرف اسی شخص کی ہوتی ہے جس کے کام اچھے ہوتے ہیں, جو اچھے کام کرتا ہے, اور جو دھوکے باز ہوتا ہے, بدکار ہوتا ہے, اس کے کپڑے کی چادر کی کوئی عزت نہیں ہوتی. اشارہ عاص بن وائل کی طرف تھا کہ عاص بن وائل نے دھوکے بازی کی ہے اور میرا حق دبایا ہے, جو اس قسم کے کام کرتا ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی. جب اس نے انتہائی مظلومانہ انداز سے یہ فریاد کی تو اس کی یہ فریاد سن کر زبیر بن عبد المطلب, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب, جن کا تذکرہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے, وہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے جو وہاں لوگ موجود تھے قریش کے, ان سب کو مخاطب کیا. کہنے لگے کہ کیا اس مظلوم شخص کو بے یار و مددگار چھوڑا جا سکتا ہے؟ معنی یہ تھا کہ ہم اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے اور اس کی مدد کریں گے, اس مظلوم شخص کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے. اب ہاشم, زہرہ, تیم بن مرہ, یہ سارے لوگ عبداللہ بن جدعان کے گھر اکٹھے ہوئے, عبداللہ بن جدعان کے گھر اکٹھے ہوئے. تو انہوں نے پھر آپس میں عہد کیا, ان لوگوں نے آپس میں عہد کیا کہ ہم مظلوم کی مدد کے لیے متحد اور ایک ہوں گے, مظلوم کی مدد کے لیے ہم متحد ہوں گے اور ایک ہوں گے, یہاں تک کہ ظالم مظلوم کا حق ادا کر دیں, یہاں تک کہ ظالم مظلوم کا حق ادا کر دیں. اور ہم اپنے یہ معاہدہ کیا انہوں نے آپس میں, اور کہنے لگے کہ ہم اپنے اس معاہدے پر اس وقت تک قائم رہیں گے جب تک سمندر میں پانی کا ایک قطرہ بھی موجود ہے. یعنی یہ محاورے کے طور پہ کہا جاتا تھا, یعنی ہمیشہ قائم رہیں گے اپنے اس معاہدے پر اور اس معاہدے سے انحراف نہیں کریں گے.
جب تک سمندر میں پانی کا ایک قطرہ بھی موجود ہے، اور ثبیر اور حرا پہاڑ، یہ دو پہاڑ ہیں، ثبیر اور حرا پہاڑ مکہ کے یہ دو پہاڑ ہیں، جب تک یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم ہے اور سمندر میں پانی کا ایک قطرہ موجود ہے، ہم اس معاہدے پر قائم رہیں گے۔ اور ساتھ یہ بھی اس بات پر بھی معاہدہ کیا کہ جو روزمرہ کے آپس کے معاملات ہیں اس میں بھی ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ تو یہ حلف الفضول کا اجتماع ایک بڑا عظیم واقعہ تھا۔ اس وقت اس چیز کا تصور بھی نہیں تھا کہ اس انداز میں مظلوم کی مدد کے لیے اکٹھے ہوا جائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب، اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی کہ انہوں نے آواز اٹھائی اور اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی ملایا، بنو ہاشم کے لوگ، اور اسی طرح زہرہ، تیم بن مرہ، یہ سارے لوگ عبداللہ بن جدعان کے گھر میں اکٹھے ہوئے اور وہاں اس گھر کے اندر انہوں نے آپس میں یہ معاہدہ کیا۔ اب اس معاہدے کے تحت پھر عاص بن وائل سے انہوں نے اس کی رقم واپس دلوا کر دی، اس زبید قبیلے کے شخص کی رقم کے تحت عاص بن وائل سے سب نے دباؤ ڈالا۔ عاص بن وائل مجبور ہو گیا اور ان کے دباؤ کے آگے اس نے ہتھیار ڈال دیے اور جو اس کی رقم تھی اس کو واپس دلوا کر دی۔ اچھا، مکہ کے اندر چونکہ اس وقت زمانہ جاہلیت تھا، جاہلیت کا زمانہ تھا، لوگ اس طرح ایک دوسرے پر ظلم کرتے تھے، مال دبا لیا کرتے، جو سردار لوگ ہوتے تھے بعض ان میں سے جیسے عاص بن وائل نے کیا، اور بھی اس طرح کے جو لوگ ہوتے تھے وہ بعض دفعہ بہت آگے تک نکل جاتے تھے۔ لیکن یہ ایک معاہدہ حلف الفضول کا ایسا بابرکت ثابت ہوا کہ پھر کسی کے ساتھ بھی ظلم ہوتا اور وہ اس معاہدے کا واسطہ دے کر مدد کے لیے پکارتا تو پھر اس کی مدد کی جاتی تھی۔ امام سہیلی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ ذکر کیا روض العنف میں کہ خثرم قبیلے کا ایک شخص حج کے لیے یا عمرے کے لیے آیا مکہ مکرمہ میں۔ یہ اس معاہدے کے اچھے اثرات جو رونما ہوئے اس میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ یہ خثرم قبیلے کا ایک شخص تھا، حج یا عمرہ کرنے آیا، اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی، جوان بیٹی بھی ساتھ تھی۔ نبی بن حجاج سہمی، اس نے اس کی بیٹی کو اغوا کر کے غائب کر دیا۔ اب یہ شخص بڑا پریشان ہوا اور فریاد کرنے لگا کہ مجھے اس شخص کے ظلم سے کون بچائے گا جس نے میری بیٹی کو اغوا کیا ہے۔ تو کسی نے اس کو بتایا کہ تم حلف الفضول کا ایک معاہدہ ہے، اس کا حوالہ دے کر مدد کے لیے پکارو تو پھر تمہاری ضرور مدد کی جائے گی۔ چنانچہ اس نے حلف الفضول کا حوالہ دے کر فریاد کی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر طرف سے لوگ مسلح ہو کر آئے، ہتھیار ساتھ لے کے اس کی مدد کے لیے آئے، اور انہوں نے اس سے پوچھا بتاؤ کیا ہوا، کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے بتایا کہ نبیہ بن حجاج نے میری بیٹی کو اغوا کر لیا ہے، اغوا کر کے اپنے گھر میں بند کر دیا ہے، لہذا تم لوگ میری اس بیٹی کو اس سے آزاد کرواؤ۔ چنانچہ وہ سارے کے سارے چل دیے، نبیہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، یہ باہر آیا، انہوں نے کہا کہ فوراً اس شخص کی بیٹی اس کے حوالے کر دو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کون ہیں اور ہم نے آپس میں کس بات پر معاہدہ کر رکھا ہے، اس کی بیٹی اس کے حوالے کرو نہیں تو پھر یہاں کچھ اور ہو جائے گا۔ تو بہرحال بگڑے ہوئے لوگ تھے، گندی عادتیں پڑی ہوئی تھی، جاہلیت کا زمانہ تھا، کہنے لگا اچھا چلو بیٹی دے دوں گا، ایک رات کے لیے میرے پاس چھوڑ دو، کہنے لگے نہیں اسی وقت فوراً واپس کرو، ایک لمحے کی بھی تمہیں اجازت نہیں دیں گے۔ چنانچہ مجبور ہو گیا اور پھر اس نے ہتھیار ڈال دیے اور اس شخص کی بیٹی اس کے حوالے کر دی۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہ معاشرہ کتنا بگڑا ہوا تھا، کس طرح لوگ جو ہے لوگوں کی بیٹیوں تک کو اغوا کر لیا کرتے تھے اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے۔ جی، جس نے بیٹی اغوا کی تھی نبیہ بن حجاج، نبیہ نون با یا اور آخر میں گول تھا، نبیہ بن حجاج سہمی، یہ خثرم قبیلے کا ایک آدمی تھا، خثرم قبیلے کا ایک شخص تھا جس کی بیٹی اغوا کی تھی۔
اچھا، حلف الفضول کے معاہدے میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ یہ معاہدہ عبداللہ بن جدعان کے گھر میں ہوا تھا۔ عبداللہ بن جدعان جو ہے اس کا ایک تاریخی کردار ہے اور اس کی ایک شہرت ہے اس معاہدے کے حوالے سے بھی کہ یہ معاہدہ حلف الفضول کا اس کے گھر میں ہوا تھا، اور اس کے علاوہ بھی کہ یہ شخص جو تھا یہ لوگوں کی بڑی مدد کرتا تھا، مہمان نوازی کرتا تھا، کھانا کھلاتا تھا، صلہ رحمی کرتا تھا، غریبوں مسکینوں کے بہت زیادہ کام آتا تھا۔ تو یہ عبداللہ بن جدعان بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم، عبداللہ بن جدعان بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم، یہ رشتے کے اعتبار سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا چچا لگتا تھا۔ اس کا جو نسب ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے عمر بن کعب پہ جا کے ملتا ہے۔ عبداللہ بن جدعان بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم، تو عمر بن کعب کے اوپر جا کے اس کا نسب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ اس شخص کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ اصل میں ابتدا کے اندر یہ شخص انتہائی غریب تھا، مفلس تھا، فقیر کنگال تھا اور آوارہ قسم کا تھا، بڑے بڑے گناہوں کے اندر مبتلا رہتا تھا۔ یہ اس کی عادت، یہ گناہ اس کی عادت بن چکی تھی، اور لوگ اس سے اتنے تنگ آ چکے تھے کہ سارے اس سے نفرت کرتے تھے، حتیٰ کہ اس کے خاندان والے، اس کے قبیلے والے اور اس کا باپ تک اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ اب یہ شخص تنگ آ گیا کہ سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں، تو اس نے کیا کیا، یہ مکہ مکرمہ کی گھاٹیوں کی طرف نکل گیا، وہاں چلا گیا۔ اس کی نظر پہاڑ کی ایک کھوہ پر پڑی، ایک غار نما جگہ تھی، کھوہ، وہاں اس کی نظر پڑی۔ تو اس نے سوچا کہ اس کھوہ کے اندر کوئی موذی جانور ہوگا، میں اندر گھس جاتا ہوں، مجھے مار دے گا، ختم کر دے گا، مر جاؤں گا، اچھا ہے، سارے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ اس کھوہ کے اندر جو ہے وہ چلا گیا، اپنے آپ کو موت کے منہ میں دینے کے لیے اپنی زندگی سے تنگ آ کر اس کھوہ کے اندر یہ چلا گیا۔ جب یہ اس کھوہ کے قریب پہنچا، اس غار کے قریب پہنچا، آگے بڑھ رہا تھا اس غار کی طرف، تو اسے ایک اژدہا نظر آیا، اور اس اژدہے کی کیفیت ایسے تھی، دیکھنے والے کو یوں لگتا تھا کہ یہ اژدہا اس کی طرف لپکنے والا ہے، اس کی طرف بڑھنے والا ہے۔ تو یہ تو گیا ہی مرنے کے لیے تھا، یہ کسی خطرے کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتا چلا گیا اس اژدہے کی طرف۔ جب یہ اس اژدہے کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا اور بڑا حیران ہوا کہ یہ اژدہا تو حقیقت میں سونے کا بنا ہوا ہے، یہ اژدہا جو ہے سونے کا بنا ہوا ہے، اور اس کی آنکھوں کے اندر یاقوت چمک رہے ہیں، اس اژدہے کی آنکھوں کے اندر یاقوت چمک رہے ہیں۔ چنانچہ وہ اس کھوہ کے اندر، اس غار کے اندر داخل ہوا۔ غار کے اندر جو بنو جرہم تھے ان کے بادشاہوں کی چند قبریں تھیں، اس غار کے اندر بنو جرہم کے بادشاہوں کی چند قبریں تھیں۔ تو اسے ان قبروں کے سرہانے سونے کی ایک تختی بھی ملی، جس پر ان بادشاہوں کی تاریخ وفات اور ان کی حکومت کا جو عرصہ تھا وہ ساری تفصیل اس سونے کی تختی کے اوپر درج تھی، اور انہی قبروں کے پاس ہیرے جواہرات اور سونے چاندی کے انبار لگے ہوئے تھے، ہیرے جواہرات اور سونے چاندی کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ عبداللہ بن جدعان نے یہ دیکھا تو بڑا خوش ہوا، وہ تو آیا تھا اپنے آپ کو موت کے منہ میں دینے کے لیے، خودکشی کے ارادے سے اپنے آپ کو مارنے کے لیے، لوگوں کی نفرتوں سے تنگ آ کر اب اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا یہ خزانہ لگ گیا۔ چنانچہ اس نے وہ ہیرے جواہرات سمیٹے اور پہچان کے لیے اس غار کے منہ پر نشان لگا دیا اور واپس چلا گیا۔
جب وہ اپنی قوم میں واپس آیا تو اس نے پھر لوگوں کے اوپر خوب دولت نچھاور کرنی شروع کر دی کہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے تھے، چلو اب لوگ میرے قریب ہوں، میری طرف مائل ہوں، لوگوں کی محبتیں مجھے حاصل ہو جائیں، لوگوں کے اندر میں مقبول ہو جاؤں۔ چنانچہ اس غرض سے لوگوں کو باقاعدہ طور پر یہ کھانا کھلایا کرتا تھا۔ شام کی طرف گیا، اس نے 2000 اونٹ بھیجے جن پر گندم، شہد اور گھی لدا ہوا تھا، یہ سارا سامان لدا ہوا تھا۔ پھر اس نے ایک منادی کو مقرر کر دیا جو روزانہ رات کو خانہ کعبہ کی، بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر لوگوں کو کھانے کی دعوت دیتا تھا اور کہتا تھا ہلموا الی جفنۃ ابن جدعان، لوگوں ابن جدعان کے برتن کی طرف آؤ، ابن جدعان کے برتن کی طرف آؤ، یعنی اس کی دعوت کو قبول کرو۔ تو یہ ابن جدعان کی کھانے والی ایک بہت بڑی دیگ تھی، جفنا دیگ، یہ کھانے والی ایک بہت بڑی دیگ تھی کھانے کی، اور اس دیگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اتنی اونچی تھی، اتنی بڑی تھی کہ آدمی اپنی سواری پر بیٹھے بیٹھے اس کے اندر سے کھانا نکال لیا کرتا تھا۔ اونٹ پر سوار شخص بیٹھے بیٹھے اونٹ پر اس کے اندر سے کھانا نکال لیا کرتا۔ بہت بڑی یہ دیگ تھی ابن جدعان کی۔ اور یہ بھی منقول ہے کہ ایک مرتبہ یہ حادثہ ہوا کہ ایک بچہ اس دیگ کے اندر گرا تو اس کی موت واقع ہو گئی، ڈوب گیا اندر، اتنی بڑی یہ دیگ تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اگرچہ سند میں کلام ہے، لقد كنت استظل بظل جفنة عبد اللہ ابن جدعان سکۃ عمین، فرمایا کہ میں سخت گرمی کے اندر عبداللہ بن جدعان کی دیگ کے نیچے سایہ حاصل کرتا تھا۔ عبداللہ سایہ حاصل کرتا تھا سخت گرمی کے اندر۔ تو یہ اس کی فیاضی تھی، لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کے کام آنا۔ اصل میں ہم نے اس کا تذکرہ اس لیے بھی کیا ہے کہ یہی وہ شخص تھا جس کے متعلق ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ عفیفہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ عبداللہ بن جدعان صلہ رحمی کرتا تھا، زمانہ جاہلیت میں مہمان نوازی کرتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا اور لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا، فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُ، کیا یہ سارے کام اس کو فائدہ دیں گے؟ بڑے عظیم کام ہیں، بڑے اچھے کام ہیں، صلہ رحمی کرنا، ہمارے دین میں بھی ان کاموں کی بڑی اہمیت ہے، تو یہ سارے کام کیا اس کو فائدہ دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا لا، نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، ایک دن بھی اس نے یہ نہیں کہا اے میرے پروردگار تو قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف فرما دینا، ایک دفعہ بھی اس نے یہ نہیں کہا اے میرے پروردگار قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف فرما دینا۔ معنی یہ کہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، ایمان نہیں لایا تھا، اس نے یہ کام کیے، دنیا میں اس کی شہرت ہو گئی، لوگوں میں اس کا چرچا ہو گیا، نیک نامی ہو گئی، لوگوں میں مقبول ہو گیا۔ اب یہ ساری نیکیاں تو اس وقت فائدہ دیتی ہیں نا جب ایمان ہو، یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ عقیدہ توحید اساس ہے، بنیاد ہے ہر نیکی کے قبول ہونے کے لیے، چاہے کوئی شخص کتنی صلہ رحمی کرے، کھانا کھلائے، غریبوں کی مدد کرے، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، اچھا برتاؤ کرے، اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرے، اگر توحید نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، اسلام نہیں ہے تو سب کچھ بیکار، سب کچھ بیکار۔ یہاں ایک عبداللہ بن جدعان کا واقعہ ہے، اسی مسئلے میں ایک اور واقعہ ہم یہاں ذکر کر دیتے ہیں کہ یہ عاص بن وائل، ہم نے ابھی اس کا تذکرہ پڑھا ہے پیچھے، اس کے جو بیٹے تھے عمر بن عاص اور ہشام بن عاص، عمر بن عاص بھی صحابی ہیں، ہشام بن عاص بھی صحابی ہیں، لیکن ان کا اسلام تھوڑا سا تاخیر سے ہے، لیکن یہ بھی صحابی سے پہلے نظر مانی، 100 اونٹ نہر کرنے کی اس نے نظر مانی، اب یہ مر گیا، اپنی نظر کو پورا نہ کر سکا، تو یہ دو بیٹے اس کے عمر بن عاص
اور ہشام بن عاص، انہوں نے آپس میں طے کیا کہ ہم والد کی نظر کو پورا کریں گے، 50 اونٹ اپنے ذمے لیتے ہیں۔ ہشام بن عاص نے اپنے حصے کے 50 اونٹ نہر کر دیے باپ کی نظر کو پورا کرنے کے لیے، مسند احمد میں یہ واقعہ ہے۔ اور عمر بن عاص کہنے لگے کہ نہیں، پہلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں گا پھر نظر پوری کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے ابوک فلو کان اقر بالتوحید فصمت وتصدقت عنہ نفعہ ذلک، اگر تمہارا باپ توحید اللہ کی وحدانیت قبول کر لیتا پھر تم اس کی طرف سے روزہ رکھتے، صدقہ کرتے تو اسے فائدہ ہوتا، اب کوئی فائدہ نہیں، 100 اونٹ بھی نہر کر لو اس کو کچھ نہیں ملے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور یہ دعا بھی جو اس حدیث میں آئی کہ عبداللہ بن جدعان نے ایک دن بھی یہ نہیں پڑھا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ الفاظ، یہ کلمات بڑی اہمیت کے حامل ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ذکر ہوئے نا قرآن مجید میں، ان کی دعائیں ذکر ہوئی ہیں، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے امید ہے کہ وہ اللہ قیامت کے دن، یوم الدین بدلے کا دن، مراد قیامت کا دن، قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا، میری غلطیوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ کلمات رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین پڑھنے چاہیے۔ اس کے بعد آگے چلیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہو گئی اور آپ نے شام کی طرف ایک تجارتی سفر کیا۔ تجارت کے اس وقت کا ایک بڑا معزز پیشہ تھا، قریش کے ہاں اس کی بہت زیادہ اہمیت تھی، جو بھی تاجر تھا اس کو وہ بڑی اہمیت دیتے تھے اور قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور جو تجارت نہیں کرتا تھا اس کو ان کے ہاں اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کے پیشے کو اختیار کیا۔ آپ کے والد بھی تجارت کیا کرتے تھے، اور ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ آپ کے والد بات ہوئی وہ تجارتی سفر سے واپسی کے دوران میں ہوئی۔ کہاں سے واپس آ رہے تھے تجارتی سفر میں؟ ہے جی، شام سے واپس آ رہے تھے، شام سے واپس آ رہے تھے۔ اسی طرح آپ کے جو پردادا ہاشم تھے، جنہوں نے یہ جو تجارتی سفر تھے ان کی داغ میل ڈالی تھی اور ان کا آغاز کیا تھا باقاعدہ طور پر، تو ہاشم بن عبد مناف، تو ان کی وفات کہاں ہوئی تھی؟ ہاشم بن عبد مناف کی وفات کہاں ہوئی تھی؟ جی پیچھے پڑھا ہے نا آپ نے، غزہ کے اندر ہوئی تھی۔ کہاں ہوئی تھی؟ غزہ کے اندر۔ وہ تجارتی سفر پر گئے ہوئے تھے، غزہ کے اندر ہی وہاں ان کی وفات ہوئی، غزہ فلسطین میں، اور وہیں فوت ہوئے، وہیں دفن کیا گیا ان کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی جو سفر کیا، اس سے پہلے بھی آپ ایک سفر تجارتی کر چکے تھے۔ کتنی عمر تھی آپ کی اس وقت؟ ایک تجارتی سفر اس سے پہلے بھی آپ نے کیا تھا، 12 سال۔ 12 سال کی عمر میں کس کے ساتھ گئے تھے؟ چچا ابو طالب کے ساتھ۔ چچا ابو طالب کے ساتھ آپ نے شام کی طرف تجارتی سفر کیا تھا، لیکن آپ شام نہیں گئے تھے، آپ وہ کون سا راہب تھا، کیا نام تھا اس کا، جس نے مشورہ دیا تھا کہ واپس لے جاؤ ان کو شام؟ ہے جی، جرجیس نہیں، جرجیس، جرجیس، اس کا صحیح تلفظ ہے جرجیس۔ اس کا لقب کیا تھا؟ بحیرہ، بحیرہ، بحیرہ راہب۔ اس کے مشورے پر آپ کو آپ کے چچا نے واپس بھیج دیا تھا۔ یہ شام کا تجارتی سفر جو آپ نے کیا، یہ اس وجہ سے کیا کہ آپ کے چچا ابو طالب وہ مالی طور پر انتہائی کمزور تھے،
تو آپ نے ان کی مدد کے لیے اس سے پہلے اہل مکہ کی بکریاں بھی چرائی تھیں، اور اب ابو طالب کے کہنے پر ابو طالب نے بھی آپ کو تجارت کی طرف مائل کیا کہ آپ اس تجارتی پیشے کو اختیار کریں۔ اپنے حالات سے تنگ آ کر ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو تجارت کا یہ رستہ دکھایا اور کہنے لگے، ابو طالب نے کہا کہ اے میرے بھتیجے، میں کوئی مالدار شخص نہیں ہوں اور ہمارے حالات تنگ سے تنگ تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، مفلسی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، ہمارے پاس کوئی دولت بھی نہیں ہے اور کوئی اتنا ساز و سامان بھی نہیں ہے کہ ہم اپنی تجارت کر سکیں۔ تو ایسا کرو کہ تمہاری قوم کا قافلہ یعنی قریش کا قافلہ شام جانے کے لیے تیار ہے، اور خدیجہ بنت خویلد وہ بھی بعض لوگوں کو قافلے کی صورت میں روانہ کرتی ہیں جو ان کے لیے انہی کے مال سے تجارت کرتے ہیں اور نفع کماتے ہیں۔ مال سارا خدیجہ بنت خویلد کا ہوتا ہے رضی اللہ تعالی عنہا، سارا مال ان کا ہوتا ہے، انہی کے مال سے تجارت کرتے ہیں اور نفع کماتے ہیں، اور اس نفع کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ اس کو مضاربہ کہا جاتا ہے۔ مضاربہ ایک آدمی کا سرمایہ ہے، دوسرے کی محنت ہے، نفع نقصان طے کر کے آپس میں یعنی جو بھی نفع ہے اس کو طے کر کے پھر پرسنٹیج کے حساب سے طے کر کے نفع نقصان کے اندر شریک ہو جاتے ہیں۔ ایک کا مال ہے، دوسرے کی محنت ہے، ایک کا مال ہے، دوسرے کی محنت ہے، اس کو مضاربہ کہا جاتا ہے۔ تو خدیجہ بنت خویلد بھی اس طرح تجارت کرتی ہیں۔ ایسا کرو کہ تم ان کے پاس جاؤ اور ان کے سامنے جا کر اپنی خدمات پیش کرو، یقین ہے کہ وہ تمہیں اس کام کے لیے منتخب کر لیں گی اور تمہیں دوسروں پر ترجیح دیں گی، کیونکہ تمہاری پاکیزگی کے جو چرچے ہیں ان سے یقیناً وہ بھی بے خبر نہیں ہوں گی، ان کو بھی پتہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی سچائی، آپ کی امانت داری، جیسے جیسے دن گزر رہے تھے، آپ کی عمر بڑھ رہی تھی، قریش میں آپ کے چرچے ہوتے چلے جا رہے تھے۔ تو ابو طالب نے آپ کو یہ مشورہ دیا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ میں اگرچہ تمہارا شام جانا مناسب نہیں سمجھتا اور مجھے تمہارے بارے میں یہودیوں سے خطرہ بھی ہے، لیکن اب اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے، تم بڑے ہو گئے ہو، لہذا اب تم یہ کام کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے اس چیز کو پسند نہیں کیا کہ آپ خود جا کر خدیجہ بنت خویلد سے کہیں، جیسا کہ ابو طالب نے مشورہ دیا تھا۔ تو آپ نے اپنے چچا سے یہ کہا، فَلَعَلَّهَا أَن تُرْسِلَ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ، ہو سکتا ہے خدیجہ خود ہی میری طرف پیغام بھیج دے۔ اگر خدیجہ تک میرے چرچے، میرا تذکرہ ان تک پہنچ چکا ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ خدیجہ کی طرف سے خود ہی پیغام آ جائے، یعنی آپ نے اس کو مناسب نہیں سمجھا کہ آپ خود سے جا کر خدیجہ بنت خویلد کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں۔ ابو طالب کہنے لگے، اچھا پھر مجھے ڈر ہے کہ تمہارے علاوہ کسی اور کو بھیج دیں گی اور تم پیچھے رہ جاؤ گے۔ تو ابھی یہ بات چیت ہوئی ہی تھی تو کسی نہ کسی طریقے سے خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چل گیا کہ اس طرح تجارت کی طرف آپ کی رغبت ہے اور آپ تجارتی قافلہ شام کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، اپنی خدمات پیش کرنا چاہتے ہیں اس کام کے لیے۔ تو خدیجہ بنت خویلد نے یہ انتہائی ذہین خاتون تھی، انتہائی دانا تھی، تو انہوں نے یہ انتظار نہیں کیا کہ آپ خود میرے پاس آئیں، بلکہ انہوں نے از خود آپ کو طلب کر لیا اس کام کے لیے، از خود آپ کی طرف پیغام بھیجا اور کہا کہ آپ کی جو سچائی ہے، امانت داری ہے، پاکیزگی ہے اور آپ کا اچھا اور اعلیٰ اخلاق ہے، میں آپ کے ان اعلیٰ اوصاف کے پیش نظر آپ کو تجارتی سفر کے اوپر روانہ کرنا چاہتی ہوں، اور جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں اس سے دگنا معاوضہ آپ کو دوں گی۔ میں دوسروں کو جو معاوضہ دیتی ہوں اس سے دگنا معاوضہ میں آپ کو دوں گی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس انتظار میں تھے اور آپ چاہتے تھے کہ تجارتی سفر کیا جائے، چنانچہ فوراً آپ نے اس پیشکش کو منظور کر لیا اور اپنے چچا ابو طالب کو بھی آگاہ کر دیا کہ دیکھیے آپ کہہ رہے تھے کہ کسی اور کو نہ بھیج دیں، اللہ کی طرف سے یہ اللہ کی قدرت حکمت کہ خدیجہ بنت خویلد نے خود ہی میری طرف پیغام بھیج دیا ہے اور مجھے یہ پیشکش کی ہے۔ تو ابو طالب نے جواب میں کہنے لگے رزق ساقہ اللہ الیک، اللہ کا رزق ہے جو اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھ دیا ہے، کہ اللہ نے رزق آپ کے نصیب میں لکھا ہوا تھا اس لیے انہوں نے آپ کی طرف پیغام بھیج دیا ہے۔ تو یہ وہی بات ہے، من یستعفف یعفہ اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہا درجے کے پاک دامن تھے۔ استعفاف، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا، سوال سے بچنا۔ تو آپ نے فرمایا جو پاک دامنی اختیار کرتا ہے، سوال سے بچتا ہے، اللہ اس کو بچا لیتا ہے۔ آپ نے یہاں بچے، اللہ نے آپ کو بچا لیا۔ سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی اونچے نسب والی تھی، انتہائی معزز اور انتہائی مالدار خاتون تھی، اور ان کے والد خویلد بن اسد یہ تجارت پیشہ تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے والد کی طرح تجارت کی طرف خصوصی توجہ دی۔ انتہائی وقار والی اور انتہائی حیا والی خاتون تھی۔ وہ خود تجارتی قافلے کے ساتھ کہیں نہیں جایا آیا کرتی تھی، تجارتی قافلے لے کر خود نہیں جاتی تھی، بلکہ وہ مختلف افراد کی خدمت لیا کرتی تھی، مختلف افراد کا انتخاب کرتی جن کے بارے میں ان کو پتہ چلتا کہ یہ امانت دار ہیں، سچے ہیں، ان کو اپنا مال دے کر روانہ کرتی کہ وہ جا کے جو بھی ان کا مال ہے اس کو بیچیں اور جو نفع ہے وہ لا کے ان کو پیش کریں۔ تو ان کا تجارتی قافلہ اتنا بڑا ہوتا تھا کہ قریش کے جو عمومی قافلے ہوتے تھے ان کے برابر اکیلا سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ کا تجارتی قافلہ ہوا کرتا تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آپس میں تجارتی معاہدہ جو تھا یہ طے پا گیا، اور پھر وہ دن آ گیا جس میں آپ نے شام کی طرف قافلہ لے کے روانہ ہونا تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے ساتھ اپنے ایک غلام میسرہ کو روانہ کیا۔ میسرہ آسانی سے، یسر سے، میسرہ۔ تو اپنے اس غلام کو آپ کے ساتھ روانہ کیا اور اس کو تاکید کی۔ اصل میں اس غلام کو آپ کی خدمت کے لیے بھیجا تھا اور تاکید کر کے بھیجا تھا کہ تم نے جو بھی یہ حکم دیں اس کو پورا کرنا ہے، ان کی بات ماننی ہے، ان کی مخالفت نہیں کرنی، نافرمانی نہیں کرنی، اور ہر طرح سے ان کا خیال رکھنا ہے۔ یہ جو میسرہ تھا سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا غلام، یہ بھی بڑا سمجھدار تھا، بڑا تجربے کار تھا اور انتہائی باادب تھا، بڑا تجربے کار، بڑا سمجھدار تھا، اور اس سے پہلے بھی یہ شام کی طرف سفر کر چکا تھا اور شام کے تجارتی مراکز سے اچھی طرح آگاہ تھا۔ جب یہ قافلہ روانہ ہونے لگا، ابو طالب بھی بڑے فکر مند تھے آپ کے بارے میں، اور اسی طرح جو آپ کے دوسرے چچا تھے ان کو بھی فکر تھی، تو انہوں نے قافلے والوں کو خصوصی تلقین فرمائی کہ تم ان کا خیال رکھنا، چونکہ یہ پہلا سفر تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بنفس نفیس آپ خود کوئی تجارتی قافلہ لے کر جا رہے ہوں تجارت کے لیے۔ یہ سفر ذوالحجہ کے وسط میں ہوا، یہ سفر جو تجارتی سفر آپ نے کیا یہ ذوالحجہ کے وسط میں ہوا، اور اس وقت گرمی کا موسم تھا۔ یہ قافلہ روانہ ہوا، مدینہ منورہ کے قریب سے گزر کر مختلف علاقوں سے یہ گزرا، خیبر، تیماء، دومت الجندل، وادی سرحان، اس رستے سے گزرتا ہوا شام کی طرف یہ قافلہ بڑھتا چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے شہر بصرہ میں پہنچے۔ بصرہ با صاد بصرہ، اچھا جی، یہ جو شہر ہے یہ مکہ مکرمہ سے 1600 کلومیٹر شمال کی جانب ہے،
1600 کلومیٹر مکہ مکرمہ سے شمال کی جانب یہ شہر واقع۔ آپ جب بصرہ میں پہنچے تو آپ نے یہاں ایک راہب کے گرجے کے پاس ایک درخت کے سائے میں آرام کے لیے ٹھہرے۔ آپ یہاں بصرہ میں ایک راہب کے گرجے کے پاس درخت کے سائے میں آرام کے لیے ٹھہرے۔ اس راہب کا نام نستورہ تھا، نستورہ سین کے ساتھ، نستورہ طا طوطے والی طا، نستورہ آخر میں الف ہے، یا بعض روایات میں نستور بھی ذکر ہوا ہے الف کے بغیر، نستور۔ یہ نستورہ جو تھا یہ میسرہ کو جانتا تھا، چونکہ میسرہ نے پہلے بھی سفر کر رکھا تھا۔ اس راہب نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو یہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے پوچھا کہ یہ جو شخص درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں یہ کون ہے؟ اس نے میسرہ سے پوچھا۔ میسرہ نے جواب دیا، کہنے لگا یہ قریش کے ایک شخص ہیں اور اہل حرم میں سے ہیں، اہل حرم میں سے، حرم کے باسیوں میں سے ہیں، حرم کے رہنے والوں میں سے ہیں۔ اہل حرم کی بڑی ایک اہمیت تھی کہ حرم کے باسی ہیں، تو کہنے لگا یہ قریش کے ایک آدمی ہیں اور حرم کے باسیوں میں سے ہیں۔ نستورہ کہنے لگا اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کبھی کوئی شخص نہیں ٹھہرا، اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کبھی کوئی نہیں ٹھہرا، اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کبھی کوئی نہیں ٹھہرا۔ ظاہر ہے وہ راہب تھا، پادری تھا عیسائیوں کا، اور جو پچھلی کتابوں میں آپ کے متعلق بشارات تھیں، آپ کی علامات تھیں، ان کو جانتا تھا اور آپ کا منتظر بھی تھا۔ اس وقت یہ جتنے راہب تھے یہ بڑے شدت سے آپ کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ ایسی نشانیوں کا ظہور ہو رہا تھا جن سے پتہ چل رہا تھا کہ اب وہ جو آخری نبی آنے والے ہیں ان کی بعثت کا وقت قریب سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک دوسرا سوال اس راہب نے یہ پوچھا، کہنے لگا کیا ان کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہیں؟ ان کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہیں؟ میسرہ نے جواب دیا، کہنے لگا کہ ہاں، یہ سرخ ڈورے ان کی آنکھوں میں ہر وقت نمایاں رہتے ہیں، ہر وقت دکھائی دیتے ہیں، نمایاں رہتے ہیں۔ وہ نستورہ کہنے لگا اچھا پھر یہ وہی ہیں، یہ وہی ہیں، یہ آخری نبی ہیں، یہ آخری نبی ہیں۔ ساتھ ہی کہنے لگا کاش میں انہیں اس وقت پالوں جب ان کی بعثت ہوگی، جب ان کو نبوت اور رسالت عطا کی جائے گی، کاش میں ان کو اس وقت پالوں۔ میسرہ بڑا حیران ہوا، اس نے نستورہ کی یہ باتیں بڑی توجہ کے ساتھ سنی اور یاد رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بصرہ کے بازار میں پہنچے خرید و فروخت کے لیے۔ آپ ایک شخص کے ساتھ سامان کا سودا کرنے لگے۔ سودا طے کرتے ہوئے اس شخص کا کسی بات پر آپ سے اختلاف ہو گیا اور وہ آپ سے بحث و تکرار کرنے لگا۔ بحث و تکرار کرتے کرتے اس نے لات اور عزیٰ کی قسم کھا لی، اس نے لات اور عزیٰ کی قسم اٹھا لی۔ جب اس نے آپ کے سامنے لات اور عزیٰ، یہ لات عزیٰ یہ بت ہیں جن کی پوجا کی جاتی تھی، آپ نے جب اس کی زبان سے لات اور عزیٰ کی قسم سنی تو فرمایا ما حلفت بہما قط وانی لامر بہما فاعرض عنہما۔ اچھا، اس شخص نے آپ سے مطالبہ کیا، یعنی اس نے آپ سے مطالبہ کیا، کہنے لگا کہ آپ لات اور عزیٰ کی قسم کھائیں، لات اور عزیٰ کی۔ اب اس وقت وہ لوگ تو لات اور عزیٰ کی قسمیں خود کھاتے تھے، لیکن اس نے ساتھ آپ سے مطالبہ بھی کیا، کہنے لگا کہ آپ لات اور عزیٰ کی قسم کھائیں، یعنی آپس میں اختلاف ہوا، کہنے لگا اچھا پھر قسم کھائیں، جیسے آج کل بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا آپ لات اور عزیٰ کی قسم کھائیں، تو آپ نے اس کے جواب میں کہا کہ فرمایا کہ میں نے کبھی بھی ان کی قسم نہیں کھائی، میں نے لات اور عزیٰ کی کبھی بھی قسم نہیں کھائی،
اور اگر کبھی وَإِنِّي لَأَمُرُّ بِهِمَا کبھی میرا ان دونوں لات اور عزیٰ کے پاس سے اگر گزر بھی ہوتا ہے تو میں ان سے اعراض کرتا ہوا وہاں سے گزرتا ہوں، منہ پھیرتا ہوا، نفرت کرتا ہوا وہاں سے گزرتا ہوں۔ اب جب اس نے آپ کی یہ بات سنی تو کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، جو بات آپ کہہ رہے ہیں بالکل درست ہے، آپ نے جو کہہ دیا بات اسی طرح ہے۔ اب یہ شخص میسرہ کو تنہائی میں لے گیا، علیحدگی میں، اور بڑے رازدارانہ انداز میں کہنے لگا اللہ کی قسم یہ شخص جو ہیں یہ نبی ہیں، اللہ کی قسم یہ نبی ہیں، اور ان کے اوصاف ہمارے احبار، ہمارے علماء اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ یہودیوں کے جو عالم ہوتے تھے ان کو حبر کہا جاتا تھا، قرآن میں بھی اتخذوا احبارهم ورہبانهم۔ تو کہنے لگا کہ ہمارے جو احبار ہیں، ہمارے علماء ہیں، وہ اپنی کتابوں کے اندر ان کے اوصاف پاتے ہیں۔ میسرہ نے اس بات کو بھی یاد کر لیا۔ اب اس کے بعد ایک عجیب و غریب چیز اس نے یہ دیکھی کہ جب دوپہر کا وقت ہوتا ہے اور گرمی کی شدت ہوتی ہے اور پوری آب و تاب کے ساتھ سورج جو ہے وہ چمک دمک رہا ہوتا ہے، بڑی سخت دھوپ ہوتی ہے، تو دو فرشتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چھاؤں کر دیتے ہیں، دو فرشتے آپ پر چھاؤں کر دیتے ہیں، آپ کے لیے سایہ کر دیتے ہیں۔ میسرہ یہ سارے مناظر دیکھ کر بڑا حیران ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا بھی سامان لے کے آئے تھے بصرہ کے بازار میں آپ نے نہایت منافع کے ساتھ وہ سارے کا سارا سامان فروخت کر دیا۔ عام تاجر جتنا نفع کماتے تھے اس سے دگنا نفع آپ نے کمایا، اور یہ نفع دیکھ کر میسرہ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اتنی مدت سے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مال کی تجارت کر رہے ہیں، کبھی اتنا نفع نہیں ہوا جتنا اس دفعہ ہوا ہے، آپ کے تشریف آوری پر، آپ کے آنے پر اس دفعہ جتنا نفع ہوا ہے اس سے پہلے کبھی اتنا نفع نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، اور در حقیقت یہ آپ کی برکت تھی جو اتنا نفع ہوا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تجارتی مال میں۔ اب ایک اور کام آپ نے کیا، ایسا نہیں کیا کہ بس وہ جو نفع ہوا تھا وہ منافع لے کے آپ واپس چلے گئے ہوں، نہیں، بلکہ آپ نے ایک کامیاب تاجر اور ایک ذہین تاجر کا ثبوت پیش کرتے ہوئے ایسا کیا کہ وہ اشیاء اور وہ چیزیں جن کی مکہ مکرمہ کے اندر مانگ تھی، آپ نے وہ سامان وہاں سے خرید لیا، شام سے، بصرہ سے آپ نے وہ سامان لیا جس کی مکہ مکرمہ میں ڈیمانڈ تھی، اور وہ سامان خرید کر آپ ساتھ لے کے آئے، اور مکہ مکرمہ میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد میں پھر اس سامان کو فروخت کیا، اور اس سے بھی بھاری منافع ہوا۔ جو سامان مکہ مکرمہ میں جس کی ڈیمانڈ تھی، جن چیزوں کی ڈیمانڈ تھی، جو چیزیں مطلوب تھیں، آپ وہاں سے وہ خرید کے لائے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کی، انہوں نے پھر وہ چیزیں مکہ مکرمہ میں فروخت کی جس سے ان کو بھاری منافع حاصل ہوا۔ اچھا خیر، یہ تجارتی قافلہ جب واپس آیا بصرہ سے اور واپسی کے لیے روانہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر الظہران پہنچے، مر الظہران واں کے ساتھ، مر الظہران ایک جگہ کا نام۔ تو میسرہ وہاں تھوڑی دیر کے لیے رکا، اور اس نے آپ سے یہ درخواست کی، کہنے لگا کہ آپ ہمارے قائد ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، اس قافلے کی قیادت آپ کے پاس ہے، لہذا آپ ہمارے آگے آگے چلیں، آپ ہمارے آگے آگے چلیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو قبول کیا، آپ ایک سرخ اونٹ پر سوار ہو کر آگے آگے چل پڑے، اور میسرہ سے پہلے مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے، میسرہ سے پہلے آپ مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے۔ دوپہر کا وقت تھا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اس وقت اپنی سہیلیوں کے ساتھ اپنے مکان کے بالا خانے پر بیٹھی ہوئی تھی،
اپنے گھر کے بالا خانے پر بیٹھی ہوئی تھیں اپنی سہیلیوں کے ساتھ، اچانک ان کی نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ آپ سرخ اونٹ پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ تشریف لا رہے ہیں، اور آپ کا اونٹ جو ہے تیزی کے ساتھ دوڑ رہا ہے۔ دو فرشتوں نے آپ کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے، دوپہر کا وقت تھا، آپ کے لیے سایہ کیا ہوا ہے دو فرشتوں نے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش ہوئیں، اور جو سہیلیاں اس وقت وہاں موجود تھیں ان کو بھی انہوں نے یہ منظر دکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سیدہ خدیجہ بھی بڑی شدت سے انتظار کر رہی تھیں۔ آپ نے آ کر سارا حساب کتاب دیا، جو کچھ کمایا تھا وہ ان کے حوالے کیا۔ میسرہ ابھی تک نہیں پہنچے تھے، بعد میں پیچھے پیچھے میسرہ بھی آ گئے۔ اب میسرہ نے وہ سارے واقعات جو رستے میں دیکھے تھے وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتائے۔ نستورہ نے وہ بھی بتایا، اور وہ جو ایک شخص کے ساتھ خرید و فروخت کے معاملے میں جس نے آپ کے ساتھ تکرار کی تھی، اس نے آپ کے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ بھی بتایا۔ یہ بھی بتایا کہ آپ نے لات اور عزیٰ کی قسم کھانے سے انکار کیا، اور جو فرشتے آپ کے لیے سایہ کر رہے تھے وہ بھی، یہ سارے واقعات انہوں نے بتائے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی خوش ہوئیں، اور جو بھی منافع تھا، معاوضہ تھا، اس کو دیکھ کر انہیں بڑی مسرت ہوئی۔ انہوں نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معاوضہ طے کیا تھا اس سے بڑھ کر معاوضہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو جب ان کے غلام میسرہ نے کچھ یہ چیزیں بتائیں اور کچھ انہوں نے بھی یہ چیزیں دیکھیں تو بڑی حیران ہوئی۔ اس وقت کے ایک بہت بڑے عیسائی عالم جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھی تھے، ورقہ بن نوفل، ان کے پاس گئی اور ان سے جا کے انہوں نے بات کی اور ان کو یہ سارے واقعات بتائے، اور یہ بھی بات بتائی جو اس راہب نستورہ نے کہی تھی جب آپ ایک درخت کے نیچے آرام فرما ہوئے کہ اس درخت کے نیچے آج تک نبی کے سوا اور کوئی نہیں ٹھہرا۔ ورقہ بن نوفل نے ساری باتیں سن کے کہا، کہنے لگے کہ جو کچھ تم نے بتایا ہے اگر یہ سچ ہے تو یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہیں، محمد اس امت کے نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کہا کہ میں پہلے ہی جانتا تھا کہ اس امت میں ایک نبی آنے والے ہیں جن کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور یہ اسی نبی کی بعثت کا زمانہ ہے، یہ اسی نبی کی بعثت کا زمانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مال لے کر شام کے علاوہ 2 دفعہ جرش بھی گئے۔ جرش یہ یمن کا ایک پرانا شہر ہے، جرش، جیم را شین، جرش۔ 2 دفعہ آپ نے جرش کا سفر کیا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی سامان لے کر جن علاقوں میں گئے ان میں سے مکہ مکرمہ کے نواح میں تہامہ کا جو حباشہ نامی بازار تھا، حباشہ ہا کے ساتھ، ہا حلوے والی، حباشہ نامی بازار میں بھی آپ گئے۔ یہ تہامہ کا بازار تھا، حباشہ، یہاں بھی آپ تجارتی سامان لے کے گئے۔ سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حباشہ کے بازار میں دیکھا تھا، ہا کے ساتھ حباشہ کے بازار میں آپ کو دیکھا تھا، اور آپ سے میں نے ایک مرتبہ تہامہ کا کپڑا بھی خریدا تھا، آپ سے میں نے ایک مرتبہ تہامہ کا کپڑا بھی خریدا تھا، اور اس موقع پر آپ کے ساتھ قریش کا ایک اور آدمی بھی موجود تھا۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ آپ نے اس تجارت کو ایک پیشے کے طور پر اختیار کیا تھا اور آپ تجارت کرتے رہے، اور
یہ بھی بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے بحرین کا بھی سفر کیا تھا، تجارتی سفروں میں بحرین کا سفر بھی آپ کا شامل، بحرین کی طرف بھی آپ نے سفر کیا تھا، کیونکہ جب وفد عبد القیس آپ کے پاس آیا تھا 9 ہجری میں عام الوفود میں، تو آپ نے مختلف مقامات کے نام لیے تھے، ان کے علاقوں کے مختلف مقامات کے نام آپ نے لیے، تو وہ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ اشج عبد القیس جو اس وفد کے سردار تھے، تو انہوں نے یہ بات کہی، کہنے لگے کہ آپ تو ہمارے علاقوں کے نام ہم سے بھی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے اس موقع پہ فرمایا انی قد وطئت بلادکم، میں نے تمہارے علاقوں کو دیکھا ہوا ہے، میں نے تمہارے علاقوں کو دیکھا ہوا ہے۔ تو سیرت نگاروں کا کہنا ہے کہ یہ بحرین کی طرف جو سفر ہیں یہ آپ کے تجارتی سفر ہی ہو سکتے ہیں۔ اچھا، مختلف لوگوں کے ساتھ آپ نے کاروباری شراکت بھی کی ہے۔ ایک تو یہ تجارت اس انداز میں کی آپ نے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مال لے کر آپ گئے، اس کے علاوہ آپ نے مختلف لوگوں کے ساتھ کاروباری شراکت بھی کی ہے۔ سیدنا صائب بن ابی صائب رضی اللہ تعالی عنہ کاروباری شریک کے طور پر ان کا نام حدیث میں بیان ہوا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ فتح مکہ والے دن سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ انہوں نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی عاتقہ کے بیٹے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے بھائی زہیر بن ابی امیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں نے مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ صائب بن ابی صائب رضی اللہ عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ مجھے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی عاتقہ کے بیٹے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے بھائی زہیر بن ابی امیہ، انہوں نے مجھے آپ کے سامنے پیش کیا، اور لوگ آپ کے سامنے میری تعریفیں کرنے لگے، تو آپ نے فرمایا لا تعلمونی بہ قد کان صاحبی فی الجاہلیہ، مجھے ان کے بارے میں کچھ نہ بتاؤ، یہ زمانہ جاہلیت میں میرے کاروباری شریک تھے، یہ زمانہ جاہلیت میں میرے کاروباری شریک تھے۔ صائب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ سن کر میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بالکل درست فرمایا، ایسے ہی تھا، اور آپ میرے کتنے اچھے ساتھی تھے، کتنے اچھے شریک تھے، کتنے اچھے پارٹنر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صائب رضی اللہ عنہ سے کہا یا صائب انظر اخلاقک التی کنت تصنعها فی الجاہلیت فاجعلها فی الاسلام اقر الضیف واکرم الیتیم واحسن الی جارک۔ صائب، دور جاہلیت میں جو تمہارے اچھے اخلاق تھے ان میں غور کرو، ان کو جاری رکھو، اپنے ان اچھے اخلاقوں کو جاری رکھو، اسلام کے اندر بھی مہمان نوازی کیا کرو، یتیم کی عزت کیا کرو، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ اور اسی طرح ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے صائب بن ابی صائب کو دیکھ کر کہا مرحبا بأخی و شریکی، کہ یہ صائب بن ابی صائب میرے بھائی اور میرے کاروباری شریک، ان کو خوش آمدید۔ کان لا یداری ولا یماری، یہ نہ جھگڑتے تھے نہ مخالفت کرتے تھے، بڑے اچھے ساتھی تھے، بڑے اچھے شریک۔ کاروباری پارٹنر کو ایسے ہی ہونا چاہیے نا، نہ آپس میں ایک دوسرے کی مخالفت کریں، نہ ایک دوسرے سے جھگڑا کریں، پھر ہی ایک اچھے کاروباری شریک ہو سکتے ہیں۔ ایک دوسری روایت کے اندر صائب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبداللہ کا ذکر آتا ہے، عبداللہ بن صائب، عبداللہ بن صائب۔ امام ضیاء مقدسی رحمہ اللہ نے الاحادیث المختارہ میں یہ روایت نقل کی ہے عبداللہ بن صائب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں جاہلیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پارٹنر تھا، آپ کا کاروباری شریک تھا۔ میں مدینہ منورہ پہنچا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے پوچھا تعریفونی، مجھے جانتے ہو، مجھے پہچانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپس میں اکٹھے کام کرتے رہے ہیں، آپ کتنے اچھے کاروباری ساتھی تھے، آپ نے کبھی میرے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا تھا۔
عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہے، جو صائب بن ابی صائب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں۔ تو اس کے بارے میں شارحین نے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دونوں نے، والد نے بھی اور بیٹے نے بھی، دونوں نے مل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کاروبار کیا ہو اور دونوں آپ کے کاروباری شریک رہے ہوں۔ امام ضیاء مقدسی رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد یہی کہا ہے کہ ممکن ہے کہ دونوں باپ بیٹے جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاروباری شریک رہے ہوں اور دونوں نے الگ الگ موقع پر آپ کی تعریف کی ہو اور آپ کے بارے میں اچھے تاثرات بیان کیے ہوں، یا آپ نے دونوں کی تعریف کی ہو۔ بعض روایات میں قیس بن صائب نام ذکر ہوا ہے، قیس بن صائب، کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاروباری شریک تھے۔ بہرحال یہ مختلف نام بیان ہوئے ہیں، تو لیکن یہ قیس بن صائب جو ہیں یہ صائب بن ابی صائب رضی اللہ عنہ کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ صائب بن عویمر کے بیٹے ہیں، صائب بن عویمر کے بیٹے ہیں۔ صائب بن ابی صائب کے بیٹے عبداللہ بن صائب، یہ قیس بن صائب صائب بن عویمر کے بیٹے ہیں، تو ان کا نام بھی کاروباری شریک کے طور پر بیان ہوا ہے۔ تو بعض علماء نے اسی لیے کہا، کہنے لگے کہ یہ جو روایت ہے کاروباری شراکت والی جو روایت ہے اس میں اضطراب ہے، کہ ایک روایت میں قیس بن صائب ذکر ہوا ہے، ایک میں عبداللہ بن صائب ذکر ہوا ہے، ایک میں صائب بن ابی صائب ذکر ہوا ہے۔ تو بہرحال کاروباری شریک جو تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے حوالے سے یہ بات تھی۔ اب آگے بڑھیے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح۔ ہم نے سارا پڑھ لیا کہ سیدہ خدیجہ نے کس طرح آپ سے وہ کس طرح متاثر ہوئیں اور آپ کی شخصیت کے بارے میں کس طرح ان کو پتہ چلا، اور پھر ورقہ بن نوفل سے بھی جا کے پوچھا اور انہوں نے بھی کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، وہ ساری علامات اور نشانیاں جو آخری نبی کی ہیں وہ آپ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اب سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی رغبت ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکاح کے لیے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ، ان کے والد خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ تھے، خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی بن کلاب، اور ان کی والدہ فاطمہ بنت زائدہ تھیں۔ سیدہ خدیجہ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا۔ سیدہ خدیجہ کا جو نسب ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے ملتا ہے آپ کی چوتھی پشت قصی پر جا کر، آپ کی جو چوتھی پشت ہے قصی، اس پر جا کر، یعنی سیدہ خدیجہ کا جو نسب ہے، سیدہ خدیجہ کی چوتھی پشت ہے قصی، سیدہ خدیجہ خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی، تو یہ چوتھی پشت قصی سیدہ خدیجہ کی، اس چوتھی پشت پر جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے نسب مل جاتا ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا۔ یہ قصی جو تھے، ان کی اولاد میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں سیدہ خدیجہ آئی تھیں اور ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، یہ آپ کی زوجیت میں آپ کے عقد میں آئی تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی اس سے پہلے بھی 2 شادیاں ہو چکی تھیں۔ سیدہ خدیجہ کی کنیت تھی ام ہند، سیدہ خدیجہ کی کنیت تھی ام ہند، تو اصل میں ان کے جو دوسرے خاوند تھے ابو حالہ، ان سے ان کا بیٹا تھا ہند، اس کے نام پر ان کی کنیت ام ہند تھی۔ زمانہ جاہلیت میں سیدہ خدیجہ کا لقب طاہرہ، یہ بھی بڑا معروف لقب تھا، طاہرہ، اور یہ لقب ان کی پاکیزگی کی وجہ سے، ان کی عفت، پاک دامنی، پاکیزگی، اس کی وجہ سے ان کا لقب طاہرہ۔ اسی طرح ایک اور لقب تھا سیدہ خدیجہ کا، سیدۃ نساء قریش، قریشی عورتوں کی سردار، قریشی عورتوں کی سردار، سیدۃ نساء قریش۔
تو ہم نے پڑھ لیا کہ کنیت ام ہند تھی، لقب طاہرہ تھا، اور سیدۃ نساء قریش یہ بھی لقب تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ان کے بھتیجے حکیم بن حزام بن خویلد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ مجھ سے 2 سال بڑی تھی۔ یہ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے 2 سال بڑی تھی، اور ان کی ولادت واقع فیل سے 15 سال پہلے ہوئی۔ سیدہ خدیجہ کی ولادت واقع فیل سے 15 سال پہلے ہوئی، اور کہتے ہیں کہ میں اس واقعے سے 13 سال پہلے پیدا ہوا۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میری ولادت اس واقعے سے 13 سال پہلے ہوئی، سیدہ خدیجہ کی ولادت اس واقعے سے 15 سال پہلے ہوئی۔ سیدہ خدیجہ کی جو شادی ہوئی، سب سے پہلے سیدہ خدیجہ کی شادی کی بات چلی تھی ورقہ بن نوفل کے ساتھ، لیکن شادی نہیں ہوئی تھی، خالی بات چیت چلی تھی، بعد میں شادی نہیں ہو سکی۔ سب سے پہلے ورقہ بن نوفل سے بات چلی تھی، تو شادی نہیں ہوئی تھی، تو ورقہ بن نوفل کے بجائے سیدہ خدیجہ کی شادی ہوئی سب سے پہلے عتیق بن عابد بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم۔ عتیق بن عابد، سیدہ خدیجہ کے سب سے پہلے خاوند کا نام ہے عتیق بن عابد۔ عتیق بن عابد، بعد نے اس کو عائد بھی لکھا ہے، عتیق بن عائد۔ لیکن اصل میں یہ عابد ہی ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ عائد لکھنا غلطی ہے، اصل یہ عابد ہے، عتیق بن عابد۔ اچھا، یہ پہلے خاوند فوت ہو گئے، تو دوسری شادی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی ابو حالہ سے ہوئی۔ ابو حالہ بن زرارہ بن نباش السیدی، ابو حالہ بن زرارہ بن نباش، اور پھر یہ بھی فوت ہو گئے، تو تیسرے خاوند سیدہ خدیجہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہوئے۔ سب سے پہلے کس سے شادی ہوئی؟ عتیق بن عابد سے، دوسرے نمبر پر ابو حالہ، تیسرے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس کا تذکرہ ہم ابھی پڑھنے جا رہے ہیں۔ سیدہ خدیجہ کے جو پہلے دونوں خاوند تھے، ان سے جو اولاد ہوئی، ان بچوں کی کل تعداد 5 ہے۔ جو پہلے خاوند تھے عتیق بن عابد، ان سے سیدہ خدیجہ کی ایک بیٹی ہوئی، اس کا نام ہند تھا، اور ہم نے پڑھا کہ اسی ویسے ایک بیٹے کا نام بھی ہند تھا جو دوسرے خاوند سے ہوا، تو سیدہ خدیجہ کی کنیت ام ہند تھی۔ تو ہند جو ہے بیٹی کا نام بھی تھا، یہ بیٹی پہلے خاوند سے ہوئی، اور بیٹے کا نام بھی تھا، اس کا ہم پڑھتے ہیں ابھی، جو دوسرے خاوند سے ہوئے۔ تو یہ ایک بیٹی تھی سیدہ خدیجہ کی، اس کا نام ہند تھا، جو پہلے خاوند سے ہوئی۔ دوسرے خاوند سے ابو حالہ، دوسرے خاوند ابو حالہ، ان سے سیدہ خدیجہ کے 4 بیٹے ہوئے۔ یہ چاروں کے چاروں بیٹے جو تھے، انہوں نے اسلام کا دور پایا، صحابیت کا اعزاز حاصل کیا، اسلام کے لیے بڑی خدمات پیش کی۔ پہلا بیٹا ہے ہند بن ابی حالہ، ہند، پہلے بیٹے کا نام ہے ہند، ہا نون نون، ہا نون دال، ہند، پاکو ہند کہتے ہیں نا، ہند، ہند بن ابی حالہ، یہ شوشے والی ہا ہے، شوشے والی ہا، حالہ۔ یہ جو سیدہ خدیجہ کے بیٹے تھے، انہوں نے بدر کے موقع پر، یہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے اور بڑی بہادری کے ساتھ لڑے، احد میں بھی شریک ہوئے۔ 36 ہجری کے اندر واقع جمل میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے لڑتے ہوئے یہ شہید ہوئے۔ 36 ہجری میں شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ ہند انتہائی فصیح و بلیغ تھے، بعض احادیث بھی انہوں نے روایت کی ہیں۔ ہند
36 ہجری میں شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے واقعہ جمل میں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ دوسرے بیٹے کا نام ہے حالہ، حالہ، ہا شوشے والی، حالہ، ابو حالہ ہے نا، تو بیٹے کا نام ہے حالہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ امام ابن اسیر رحمہ اللہ نے اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے تو یہ آ گئے، آپ کی آنکھ کھلی تو فوراً آپ نے ان کو سینے سے لگا لیا اور بار بار بڑی محبت سے اور بڑے لاڈ سے آپ فرمانے لگے حالہ حالہ حالہ۔ اچھا، یہ ایک حالہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا بھی نام ہے اور سیدہ خدیجہ کی بہن کا بھی نام ہے حالہ، حالہ بنت خویلد، بہن کا نام بھی حالہ ہے۔ یہ وہ نام ہے جو بچے اور بچی کے درمیان مشترک ہیں، بچوں کے بھی یہ نام رکھے گئے، بچیوں کے بھی یہ نام رکھے۔ ہند یہ نام ان کی بیٹی کا بھی تھا، بیٹے کا بھی تھا۔ حالہ یہ نام بیٹے کا بھی تھا اور ان کی بہن کا بھی تھا۔ تیسرے بیٹے کا نام ہے حارث، حارث بن ابی حالہ۔ انہوں نے جب اسلام قبول کیا، کھلم کھلا اپنے اسلام کا اظہار کیا، تو قریش نے رکن یمانی کے پاس، جبکہ یہ لوگوں کو، قریش کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، مکی دور کی بات ہے، اس وقت ان پر حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا۔ یہ سب سے پہلے وہ عظیم صحابی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہوئے اور اسلام کی خاطر جنہوں نے اپنی جان دی، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے سب سے پہلے سیدنا حارث بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے دوسرے خاوند سے ان کے بیٹے حارث۔ چوتھے بیٹے کا نام ہے طاہر، طاہر بن ابی حالہ۔ یہ بھی صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کے بعض علاقوں کی طرف زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے عامل بنا کر روانہ فرمایا تھا۔ طاہر صحابی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے جب دوسرے خاوند ابو حالہ کا انتقال ہوا، اب ظاہر ہے شادی تو کرنی تھی، مختلف لوگوں نے نکاح کے پیغامات بھیجے، بڑے بڑے مالدار لوگ اور سردار، لیکن سیدہ خدیجہ نے سب کی پیشکشوں کو ٹھکرا دیا اور کسی سے شادی نہیں کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا اور آپ کے یہ سارے اوصاف، آپ کا کردار، اخلاق اور یہ ساری علامات، تو سیدہ خدیجہ نے آپ سے شادی کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ ایک تو یہ باتیں پتہ چلی تھی شام والی، شام کے سفر میں میسرہ نے جو بتایا، یہاں کچھ اور بھی چیزیں بعض روایات میں ذکر ہوئی ہیں۔ امام طبرانی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے، یہ اس وقت کی بات، یعنی وہ چیزیں جن کی وجہ سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کی طرف مائل ہوئیں، ان میں ایک یہ واقعہ بھی۔ تو کہتے ہیں کہ بکریاں مہنگی ہو گئیں اور آپ نے یہ کام چھوڑ دیا، پھر آپ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مل کر اجرت پر اونٹ چرانے لگے۔ تو آپ نے خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بہن جو ہیں ان کے بھی اونٹ اجرت پر چرائے، تو آپ نے بھی اور آپ کے اس ساتھی نے بھی۔ اب جب اونٹ چرا کر واپس لے کے آئے تو خدیجہ رضی اللہ عنہ کی جو بہن تھی انہوں نے آپ کے ساتھی کو مزدوری ادا کر دی اور اجرت کا کچھ حصہ باقی رہ گیا۔ یعنی انہوں نے اجرت ادا کی، کچھ حصہ اجرت کا باقی رہ گیا۔ تو وہ جو آپ کا ساتھی تھا وہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بہن کے پاس جاتا تھا اور جو اجرت باقی رہ گئی تھی اس کا تقاضا کرتا تھا جا کے،
تو اس نے آپ سے بھی کہا کہ آپ بھی جائیں اور جو آپ کی اجرت باقی رہ گئی اس کا تقاضا کریں. تو آپ نے جانے سے انکار کیا. فرمایا اذهب انت فانی استحی، تم جاؤ، مجھے تو شرم آتی ہے، میں نہیں جا رہا. تو ایک مرتبہ یہ آپ کا ساتھی جو ہے یہ کہنے لگا کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خود نکاح کا پیغام بھجوایا. یہ پیغام کس طرح بھجوایا؟ اس کے بارے میں جو روایت ہے، یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن نفیسہ بنت امیہ، یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سہیلی تھیں. ان کے ذریعے سے بعض روایات میں آیا ہے کہ ان کے ذریعے سے یہ پیغام بھجوایا. سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے نکاح کا پیغام دینے کے لیے بڑی خاموشی کے ساتھ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا. جب آپ شام کے سفر سے، تجارتی سفر سے واپس آئے تو اس وقت سیدہ خدیجہ نے جب آپ کے بارے میں سنا اور نکاح کا پروگرام بنایا تو خاموشی سے مجھے بھیجا. کہتی ہیں میں آئی اور میں نے آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ کو شادی کرنے میں کیا رکاوٹ؟ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ میں شادی کر لوں، کوئی مال و دولت نہیں ہے میرے پاس کہ میں شادی کر لوں. تو کہتی ہیں کہ میں نے کہا اگر آپ کی اس ضرورت کو پورا کر دیا جائے اور ایسا رشتہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے جو برابری کی بنیاد پر ہو اور مال و منال بھی ہو، خوبصورتی بھی ہو، شرف اور وقار بھی ہو، برابری کے ساتھ ایسا رشتہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے تو کیا آپ اس رشتے کو قبول کر لیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں قبول کر لوں گا. آپ نے پوچھا وہ خاتون کون ہے؟ کون سا رشتہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے کہہ رہی ہو؟ نفیسہ بنت امیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے فوراً کہا کہ خدیجہ ہے، آپ ان سے شادی کر لیں گے؟ تو آپ نے کہا کہ میرے لیے یہ کیسے ممکن ہے، وہ اتنی مالدار خاتون ہیں اور بڑے بڑے لوگوں نے ان کو نکاح کے پیغام بھیجے، وہ کسی کے ساتھ شادی کے لیے تیار نہیں ہوئی تو مجھ سے کیسے شادی کر لیں گی؟ تو نفیسہ بنت امیہ کہتی ہیں میں نے کہا کہ آپ یہ معاملہ مجھ پہ چھوڑیے، بس آپ راضی ہو جائیں، یہ میرا کام ہے، ان کو میں راضی کروں گی. اصل میں انہوں نے تو پہلے سے ہی رضامندی ظاہر کر دی تھی نا. سیدہ خدیجہ نے ہی نفیسہ کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم جاؤ اور جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قائل کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضامندی ظاہر فرما دی. نفیسہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں فوراً جلدی خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور ان کو آ کے بتایا کہ میں نے اس طرح پیغام بھیجا ہے اور اس طرح میں نے بات کی ہے اور آپ نے رضامندی ظاہر کر دی. تو سیدہ خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھر یہ پیغام بھجوایا کہ فلاں وقت میں آپ ہمارے پاس آ جائیں. اور ساتھ ہی سیدہ خدیجہ نے اپنے چچا عمر بن اسد کو بھی بلوا لیا. اپنے چچا عمر بن اسد کو، یہی ولی تھے سیدہ خدیجہ کے اس نکاح کے موقع پر، ان کے چچا عمر بن اسد. سیدہ خدیجہ نے اپنے چچا سے کہا کہ آپ میرا نکاح جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیں. ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مقررہ دن پر اپنے چچاؤں کے ساتھ تشریف لے آئے. اچھا، بعض روایات میں یہ بھی ذکر ہوا ہے کہ جب سیدہ خدیجہ نے آپ کو نکاح کی پیشکش کی تو آپ نے پھر اپنے چچاؤں کے ساتھ مشورہ کیا، اپنے چچاؤں سے پوچھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ جو ہیں انہوں نے پوری طرح آپ کا ساتھ دیا اور فوری طور پر آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے کہ بالکل آپ یہ شادی کریں اور میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. آپ کے ساتھ آئے، اس نکاح میں شریک ہوئے. دیگر چچا بھی تھے. تو بہرحال اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عروسی لباس جو ہے وہ پہن رکھا تھا. تو اس موقع پر پھر یہ نکاح ہوا. یہ نکاح آپ کے شام کے سفر سے
واپس آنے کے 2 مہینے 25 دن کے بعد سفر کے مہینے میں ہوا، سفر کے آخر میں۔ آج کل لوگ ڈرتے ہیں نا سفر میں شادی نہیں کرنی چاہیے، سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے۔ دیکھیے کہ یہ جو نکاح ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ سفر کے مہینے کے آخر میں ہوا، شام کے سفر سے واپس آنے کے 2 مہینے 25 دن کے بعد۔ یہ 26 عام الفیل کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ نکاح کی یہ تقریب سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے گھر ہی پر ہوئی۔ اس موقع پر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ایک گائے بھی ذبح کی، لوگوں کے لیے کھانے کا اہتمام کیا، ضیافت کا اہتمام کیا۔ اپنی طاقت کے مطابق اگر ایسا کام کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ بعض لوگ اس کو بالکل معیوب سمجھتے ہیں کہ نہیں دلہن کے گھر سے کچھ بھی نہیں کھانا۔ ہاں، ان پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے، ان کے لیے ان کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہیے، جس طرح ہمارے معاشرے میں آج کل ہوتا ہے۔ ایک لمبی لسٹ دی جاتی ہے، جی ہم اتنے بندے آئیں گے، پورا لشکر لے کے آئیں گے، تو یہ چیزیں غلط ہیں۔ لیکن اگر اپنی استطاعت کے مطابق کام کیا جائے تو یہ جائز ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ایک گائے ذبح کی تھی اس موقع پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ساتھ تھے، ابو طالب بھی موجود تھے۔ قریش کے سرداروں میں سے تقریباً 10 افراد شریک تھے۔ آپ کے چچاؤں میں ابو طالب اور سیدنا حمزہ تھے۔ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کی ایک روایت ہے جس سے پتہ چلتا ہے وہ بھی اس موقع پر موجود تھے، اس نکاح کی تقریب میں۔ سیدہ خدیجہ کے جو ولی تھے جنہوں نے نکاح کرایا وہ چچا عمر بن اسد تھے۔ بعض روایتوں میں والد کا بھی ذکر ہوا ہے، لیکن امام سہیلی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ نکاح سیدہ خدیجہ کے والد نے نہیں بلکہ عمر بن اسد سیدہ خدیجہ کے چچا نے کرایا تھا۔ تو جو سیدہ خدیجہ کے والد تھے وہ جنگ فجار سے پہلے فوت ہو گئے تھے، یعنی اس نکاح کے وقت وہ موجود ہی نہیں تھے، جنگ فجار سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا، سیدہ خدیجہ کے والد خویلد بن اسد کا۔ نکاح کا خطبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے پڑھا تھا، اور اس خطبے میں انہوں نے آپ کی شان، آپ کی عظمت، آپ کی فضیلت کا ذکر کیا، اور بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ شرف میں، مرتبے میں، فضیلت اور دانائی میں پورے قریش میں کوئی بھی آدمی ان کے ہم پلہ نہیں ہے، اور جس سے بھی مقابلہ آپ کا کیا جائے آپ اس سے بڑھ کر عظمت والے ثابت ہوں گے۔ تو یہ نکاح کا خطبہ آپ کے چچا ابو طالب نے پڑھا۔ حق مہر جو ہے 12.5 اوقیہ چاندی، یہ مالی اعتبار سے اس کی جو مالیت بنتی ہے 500 درہم بنتی ہے، 500 درہم یہ حق مہر مقرر ہوا۔ بعض نے 20 اونٹنیوں کا ذکر کیا ہے، تو اس کے درمیان علماء نے یہ تطبیق دی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو 500 درہم ہے ان کی مالیت 20 اونٹنیوں کے برابر ہو، 20 اونٹنیوں کے برابر ہو۔ تو کچھ نے یعنی 20 اونٹنیاں ہوں جن کی مالیت 500 درہم بنتی ہو، تو کچھ مورخین نے درہموں کی صورت میں حق مہر کو لکھ دیا، اور کچھ نے 20 اونٹنیوں کا سیدھا 20 اونٹنیوں کا ہی ذکر کر دیا۔ تو جب یہ ابو طالب کا خطبہ نکاح ختم ہوا، پھر جواب میں ورقہ بن نوفل نے خطبہ پڑھا، جوابی خطبہ پڑھا، اور ورقہ بن نوفل نے کہا کہ فاشهدوا علی معاشر قریش انی قد زوجت خدیجہ بنت خویلد من محمد ابن عبد اللہ، کہ میں نے، اے قریش کے لوگوں گواہ ہو جاؤ، میں نے خدیجہ بنت خویلد کا نکاح محمد بن عبداللہ سے کر دیا ہے۔ یہ جوابی خطبہ پڑھا ورقہ بن نوفل نے۔
ابو طالب کہنے لگے کہ میری خواہش ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا عمر بن اسد وہ بھی شریک ہوں، چنانچہ انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں نے نکاح کر دیا ہے خدیجہ بنت خویلد کا محمد بن عبداللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساتھ ہی ایک لفظ کا هو الفحل لا يقضع انفه، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ ایسی شخصیت ہیں کہ جن کو کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ نکاح کے بعد ولیمے کا بھی اہتمام کیا گیا، اور اس موقع پر 1 یا 2 اونٹ نحر کیے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ولیمہ کیا۔ اور یہ بعض روایات میں بیان ہوا ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ جائیں اور 1 یا 2 اونٹ نحر کر کے لوگوں کو کھانا کھلائیں، یعنی لوگوں کی دعوت کریں، ولیمے کا اہتمام کریں۔ تو اس طرح سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ بننے کا۔ اس وقت کا یہ رواج تھا کہ دلہا جو تھا وہ 3 دن کے لیے دلہن کے گھر میں رہتا تھا، اپنے اپنے رواج ہوتے ہیں، تو اس وقت یہ رواج تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نکاح کے بعد مستقل طور پر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں رہائش پذیر ہو گئے تھے۔ اس شادی کے بعد مستقل طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں رہائش پذیر ہو گئے، اور جتنی بھی آپ کی اولاد ہوئی وہ ساری اسی گھر میں ہوئی، حتیٰ کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے وفات پائی، اور ہجرت تک آپ پھر اسی گھر میں رہے، یہاں تک کہ آپ مدینہ منورہ ہجرت کر گئے، اور آپ کے ہجرت کر جانے کے بعد یہ گھر معتب بن ابی لہب کے قبضے میں آیا۔ ابو لہب کے بیٹے معتب کے مسلمان تھے، صحابی تھے رضی اللہ عنہ، ان کے قبضے میں آیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے تھے۔ جب آپ ہجرت کر کے چلے گئے تو یہ مکان جو ہے انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کے فضائل اور ان کی عظمت اور ان کی خدمات یہ آپ انشاءاللہ آگے پڑھتے رہیں گے۔ اس شادی کے بعد، اس شادی کے فوراً بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام اور کیا، اور وہ یہ کہ آپ کے چچا ابو طالب مالی طور پر کمزور تھے، اور ان کا خاندان خاصا بڑا تھا، اور ان دنوں مکہ مکرمہ میں قحط سالی تھی۔ آپ اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ بنو ہاشم جو ہیں ان کی اقتصادی حالت اچھی نہیں ہے، یعنی سیدنا عباس رضی اللہ عنہ جو ہیں یہ مالدار تھے، بنو ہاشم میں یہ سب سے زیادہ مالدار تھے، تو اس وقت قحط سالی تھی، تو آپ نے عباس رضی اللہ عنہ سے جا کے کہا کہ قحط سالی کا دور ہے، ابو طالب جو آپ کے بھائی ہیں یہ غریب ہیں، اور ان کا خاندان کنبہ بھی بڑا ہے، تو کیوں نہ ایسا کریں کہ ان کا بوجھ ہلکا کریں، چلتے ہیں تو ان کے ایک بیٹے کو میں رکھ لیتا ہوں، ایک کو آپ اپنے پاس رکھ لیں، تو ہم ان کے بچوں کی کفالت کرتے ہیں۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ مان گئے، ابو طالب کے پاس گئے، تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اپنی کفالت میں لیا، اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے جعفر رضی اللہ عنہ کو اپنی کفالت میں لیا، جعفر بن ابی طالب، یہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی کفالت میں آئے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں آئے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی جو ولادت ہوئی تھی یہ سیدہ خدیجہ سے آپ کے نکاح کے 5 سال بعد ہوئی تھی۔ سیدہ خدیجہ سے آپ کے نکاح کے 5 سال بعد، بعثت سے 10 سال پہلے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ایک غلام بھی آپ کی خدمت میں تحفے کے طور پر پیش کیا تھا، جن کو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نام سے جانا جاتا ہے۔
یہ غلام آپ کی خدمت کے لیے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے بطور تحفہ پیش کیا تھا، آپ نے ان کو آزاد کر دیا تھا۔ اور زید رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ ہے کہ زید رضی اللہ عنہ جو ہے یہ اپنی والدہ کے ساتھ جا رہے تھے، تو بنو قین بن جسر ان کے گھڑ سوار جو تھے، انہوں نے کسی علاقے پر حملہ کرنے جا رہے تھے، تو یہ بنو معن کی بستی سے گزرے، تو انہوں نے زید رضی اللہ عنہ کو اغوا کر لیا۔ زید رضی اللہ عنہ اس وقت جوان تھے، یعنی جوانی کی ابتدا تھی، تو اس کے بعد پھر انہوں نے ان کو مکہ مکرمہ کا جو بازار تھا عکاظ، وہاں لا کے فروخت کر دیا۔ تو سیدہ خدیجہ کے بھتیجے حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے 400 درہم میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو خریدا اور اپنی پھوپھی سیدہ خدیجہ کو لا کے پیش کر دیا۔ سیدہ خدیجہ نے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے بڑی محبت شفقت کے ساتھ زید رضی اللہ عنہ کو پھر اپنے ساتھ رکھا۔ زید رضی اللہ عنہ کے بعد میں والد بھی آئے، چچا بھی آئے ان کو لینے، انہوں نے انکار کر دیا۔ ان کے بھائی جبلہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی آئے زید رضی اللہ عنہ کو لینے، ان کے ساتھ جانے سے بھی انکار کر دیا۔ آپ نے ان کو اپنا متبنہ بنا لیا تھا، منہ بولا بیٹا، اور ان کو زید بن محمد کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے، متبنہ ہوتا ہے، انہیں ان کے باپوں کے نام سے پکارو۔ تو پھر ان کو زید بن حارثہ دوبارہ زید بن حارثہ پکارا جانے لگا۔ اب ہم آخر میں تھوڑا سا یہ پڑھ لیتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہوئی، بعثت سے پہلے آپ کا ایک بیٹا پیدا ہوا سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سے، جس کا نام قاسم تھا۔ اسی بیٹے کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ اس کے علاوہ 4 بیٹیاں ہوئیں بعثت سے پہلے، ایک بیٹا قاسم ہوا اور 4 بیٹیاں ہوئیں۔ یہ 4 بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہن تھیں۔ زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ۔ بعثت کے بعد ایک اور بیٹا پیدا ہوا سیدہ خدیجہ سے، اس کا نام عبداللہ تھا۔ بعد ایک اور عبداللہ تھا، طیب اور طاہر اس کا لقب تھا۔ بعد نے یہ سمجھا شاید طیب اور طاہر الگ بیٹے تھے، طیب طاہر الگ بیٹے نہیں تھے، بلکہ عبداللہ جو بیٹا بعثت کے بعد پیدا ہوا اسی کے یہ دونوں لقب تھے، طیب اور طاہر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو بیٹے تھے نا دونوں، قاسم اور دوسرے کون تھے؟ عبداللہ، قاسم اور عبداللہ، یہ دونوں چھوٹی عمر میں ہی، بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ اور یہ جو 4 بیٹیاں تھیں آپ کی، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہن، یہ جو آپ کی بیٹیاں تھیں، ان میں سے 3 آپ کی حیات طیبہ میں فوت ہوئیں، اور ایک بیٹی سب سے چھوٹی آپ کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ کی وفات کے 6 مہینے بعد فوت ہوئی۔ آپ کے دنیا سے جانے کے 6 مہینے کے بعد یہ فوت ہوئی۔ آپ تھک گئے ہیں یا ہم تعمیر کعبہ کا واقعہ پڑھ لیں اختصار کے ساتھ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی ہوئی تو تعمیر کعبہ کا واقعہ پیش آیا۔ 35 سال، 35 یعنی بعثت سے 5 سال پہلے۔ اصل میں بیت اللہ کی عمارت انتہائی بوسیدہ ہو گئی تھی،
اور اس کی جو چنائی تھی وہ گارے کے بغیر ہوئی تھی بیت اللہ کی عمارت کی۔ دروازہ زمین سے متصل تھا، چھت بھی اس وقت بیت اللہ کی موجود نہیں تھی، تو قریش کو ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں عمارت گر نہ جائے، تو وہ سوچ بچار کر رہے تھے کہ کیوں نہ یہ عمارت دوبارہ بنا دی جائے۔ بعد میں کچھ اور بھی ایسے اسباب پیدا ہوئے جن کی وجہ سے وہ مجبور ہو گئے اس عمارت کو دوبارہ بنانے پر۔ بیت اللہ جو تھا یہ شہر کے نشیب میں واقع تھا، تو سیلاب وغیرہ جب آتا تھا تو انہوں نے سیلاب سے بچاؤ کے لیے مکہ مکرمہ کی بالائی جانب پہاڑوں میں ایک بند باندھا ہوا تھا۔ پہاڑوں میں مکہ مکرمہ کی بالائی جانب ایک بند باندھا ہوا تھا کہ اگر کبھی اتنی تیز بارش ہو تو سیلاب کا پانی جو ہے اس کو روکا جا سکے۔ لیکن پھر بھی سیلاب بعض دفعہ بہاؤ اتنا تیز ہوتا تھا اس کا کہ وہ بند کو پھلانگ کر نیچے آ جاتا تھا اور بیت اللہ کی عمارت سے پانی ٹکراتا تھا۔ تو قریش کے لوگ ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی کعبہ میں داخل ہو جائے۔ اب اللہ کی قدرت کے سیلاب آیا، اور وہ سیلاب اتنی تیزی سے آیا اور اتنا زوردار سیلاب تھا کہ کعبہ کے اندر پانی داخل ہو گیا۔ یعنی قریش کا جو خطرہ تھا وہ عملی صورت میں سامنے آیا کہ بیت اللہ کی عمارت میں پانی داخل ہوا، جس کی وجہ سے عمارت کو شدید نقصان پہنچا اور جو پرانی دیواریں تھیں ان میں دراڑیں آ گئیں۔ اس وقت جو بیت اللہ کی دیواریں تھیں وہ عام آدمی کے قد سے کچھ زیادہ اونچی نہیں تھی، اب تو بہت اونچی ہے نا، اس وقت اتنی اونچی نہیں تھی، اور ارد گرد کوئی حفاظتی دیوار بھی نہیں تھی۔ ایک یہ سبب ہوا۔ دوسرا سبب یہ ہوا کہ امام زہری رحمہ اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ ایک عورت جو ہے وہ بیت اللہ کو بخور کی دھنی دے رہی تھی۔ بخور خوشبو ہے، خوشبو یہ جلاتے ہیں، تو اس کی دھنی دے رہی تھی۔ ایک شرارہ اڑا، ایک چنگاری اڑی اور بیت اللہ کے غلاف پر جا پڑی، جس سے آگ لگ گئی۔ آگ لگ گئی اور بیت اللہ کی عمارت کو اس سے بھی شدید نقصان ہوا۔ تیسرا سبب یہ ہوا کہ بیت اللہ کے اندر ایک کنواں تھا جس میں بیت اللہ کا پرانا قدیم خزانہ پڑا ہوا تھا۔ جو لوگ کعبہ کو آ کے نذرانے دیتے تھے وہ سارا مال وہاں موجود تھا، تو وہ خزانہ چوری ہو گیا۔ اس میں سونے کے 2 ہرن بھی تھے۔ بعد میں یہ خزانہ بنو ملیح بن عمر خزاعی، ان کا ایک غلام تھا جس کا نام دوئیک تھا، دوئیک، دال واو یا باریک کاف، دوئیک، اس سے یہ خزانہ بعد میں برآمد ہوا اور چوری کے جرم میں اس کا ہاتھ بھی کاٹا گیا۔ اور یہ پتہ چلا کہ اصل چور جو تھا یہ حارث بن عامر بن نوفل تھا، اس نے یہ خزانہ چرایا تھا اور دوئیک کے پاس رکھوا دیا تھا۔ بعد میں جب تفتیش ہوئی تو یہ بات سامنے آئی، تو انہوں نے پھر حارث بن عامر بن نوفل کو 10 سال کے لیے مکہ سے باہر نکال دیا، جلا وطن کر دیا اس جرم میں۔ تو اب اس وجہ سے قریش چاہتے تھے کہ بیت اللہ کی عمارت کو محفوظ کیا جائے، اس طرح تو چوریاں ہو جائیں گی، یہ خزانے چوری ہو جائیں گے۔ یہ مختلف اسباب تھے جو جمع ہوئے بیت اللہ کی تعمیر پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جناب عبداللہ، ان کے ماموں تھے ابو وہب بن عمر بن عائذ مخزومی، ابو وہب بن عمر بن عائذ مخزومی۔ انہوں نے بیت اللہ کا ایک پتھر اکھاڑا، تو وہ پتھر ان کے ہاتھ سے اچھل کر واپس اپنی جگہ پہ آ گیا۔ یہ غیر معمولی واقعہ ہوا کہ جب انہوں نے بیت اللہ کا ایک پتھر اکھاڑا تو وہ اچھل کر واپس اپنی جگہ پہ آیا۔ ابو وہب نے اس موقع پر قریش کے لوگوں کو مخاطب کیا، کہا بیت اللہ کی تعمیر میں ہر شخص صرف اپنی حلال کمائی لگائے، حرام کمائی نہ لگائے، چونکہ اس کا حلال حرام کی تمیز تو تھی نہیں۔ تو ابو وہب نے سب سے پہلے ان کو یہ واقعہ ہوا، جس کے بعد ان کو ترغیب دلائی، تلقین کی، تاکید کی کہ بھائی حرام مال استعمال نہیں کرنا، حلال اور پاکیزہ کمائی استعمال کرنی ہے۔ اسی طرح جو
حلال کمائی استعمال کرنے کا مشورہ ایک تو ابو وہب نے دیا تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے ماموں، دوسرا ولید بن مغیرہ، اس نے بھی کہا تھا۔ اصل میں ہوا یہ کہ ایک بہت بڑا سانپ تھا اندر کعبہ میں جو بیت اللہ کی حفاظت کر رہا تھا۔ قریش کے لوگ آگے بڑھتے تو وہ یہ ان کو پھنکارتا تھا، ڈراتا تھا، تو پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ تو جب یہ منظر دیکھا تو سارے مقام ابراہیم کے پاس جمع ہوئے۔ ولید بن مغیرہ نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ کہ تم جو کعبہ کی عمارت کو گرانا چاہتے ہو، اس سے تمہارا مقصد بھلائی کے سوا کچھ اور بھی ہے؟ سب نے کہا کہ نہیں، ہمارا مقصد اچھا ہے، نیک ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے، ہم اس کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ ولید بن مغیرہ نے کہا کوئی ڈر نہیں ہے، جو مصلحین ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک نہیں کرتا، لیکن تم نے یہ کام کرنا ہے کہ اللہ کے اس گھر کی تعمیر میں حلال مال استعمال کرنا ہے، سود کا پیسہ، جوئے کا پیسہ، بدکاری کی کمائی اور اس قسم کی غلط کمائی بالکل نہیں لگانی۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاکیزہ چیز کوئی قبول کرتا ہے۔ اب سب نے اتفاق کیا کہ حلال کمائی لگائیں گے، حرام کمائی استعمال نہیں کریں گے۔ ادھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ رومیوں کا ایک بحری جہاز تھا جو حبشہ میں ایک گرجے کی تعمیر کے لیے بڑا قیمتی سامان لے کے جا رہا تھا۔ بڑی قیمتی لکڑی تھی جو اس بحری جہاز کے اندر تھی، اور حبشہ میں ایک گرجا تعمیر کرنا تھا، اس کے لیے لے کے جا رہے تھے۔ وہ جو جہاز تھا وہ شعیبہ کے ساحل سے ٹکرا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ یہ جدہ کے جنوب میں شعیبہ، اس کے ساحل سے ٹکرا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ تو یہ مختلف اس میں جو ساز و سامان تھا اس میں یہ قیمتی لکڑی بھی موجود تھی۔ قریش کو اس حادثے کا پتہ چلا تو انہوں نے پروگرام بنایا کہ ہم وہ سامان خرید لیتے ہیں، وہ لکڑی خرید لیتے ہیں، اور بڑی قیمتی وہ لکڑی ہے، ہم اسے کعبہ کی تعمیر میں استعمال کریں گے۔ خیر یہ گئے اور ولید بن مغیرہ کی قیادت میں یہ وفد گیا۔ انہوں نے جا کے وہ جو رومی تاجر تھے ان سے بات کی، انہوں نے شرط لگائی، کہنے لگے کہ اچھا ایک شرط پہ بیچیں گے کہ جو تمہارا تجارتی قافلہ ہوتا ہے کہ قریش کے لوگ اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ ہمارا بھی تجارتی ساز و سامان خشکی کے راستے سے شام کی طرف لے کے جائیں گے، اس شرط پر ہم تمہیں یہ لکڑی بیچتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ قریش نے رومیوں کو پیشکش کی کہ تم ہمیں یہ لکڑی بیچ دو، ہم تم سے کوئی ٹیکس وصول نہیں کریں گے۔ تو اس وقت یہ طریقہ کار تھا کہ جو بھی رومی تاجر مکہ میں آتا، مکہ والے 10واں حصہ بطور ٹیکس اس سے لیتے، اور اگر یہ مکہ والے روم جاتے تو رومی ان سے 10واں حصہ بطور ٹیکس لیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے ٹیکس معاف کیا قریش کے لوگوں نے۔ اس طرح اس سامان کا بندوبست ہوا، اور اس کے لیے جن لوگوں کی خدمات لی گئیں اس میں 2 آدمیوں کا نام آتا ہے خانہ کعبہ کی تعمیر میں، جو انجینئر جس کو ہم کہتے ہیں۔ ایک تو مکہ مکرمہ میں قبطی معمار تھا، قبطی معمار، اور دوسرا باقوم رومی تھا۔ یہ باقوم رومی جو تھا یہ ایک غلام تھا، یہ اسی بحری جہاز پر سوار تھا جو تباہ ہوا تھا۔ یہ بڑا ماہر کاریگر تھا، بعد میں اس نے اسلام بھی قبول کیا، بنو امیہ کا غلام رہا، اور اسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو 3 سیڑھیوں والا ممبر تھا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ بھی اسی نے بنا کے دیا تھا۔ لیکن بعد نے کہا کہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ باقوم نامی 2 آدمی ہوں، وہ ممبر بنانے والا الگ ہو، یہ الگ ہو۔ بہرحال یہ باقوم رومی تھا، اس کی خدمات لی گئیں۔ تو اس نے پھر آ کے قریش سے پوچھا کہ کس طرح تعمیر کروں، انہوں نے سارا اس کو نقشہ بتایا، تو اس کے مطابق پھر اس نے تعمیر کا کام شروع کیا۔ تعمیر کا کام جب شروع ہوا تو اس میں قریش خود بھی شریک ہوئے اور قرآن اندازی کی انہوں نے اپنے حبل بت کے پاس،
تو جو دروازے والی مشرقی جانب تھی یہ بنو عبد مناف اور بنو زہرہ کے حصے میں آئی، دروازے والی مشرقی جانب، اور جو حجر اسود اور رکن یمانی والی کا درمیانی حصہ ہے یہ بنو مخزوم، بنو تیم اور ان کے ساتھ شریک کچھ دوسرے قریشی قبائل کے حصے میں آئی۔ جو پشت والی جانب مغربی جانب تھی یہ بنو جمعہ اور بنو سہم کے حصے میں آئی، اور جو شام یا شمال والی جانب حتیم والی جانب تھی یہ بنو عبدالدار، بنو اسد اور بنو عدی کے حصے میں آئی۔ اب جب انہوں نے کعبہ کی عمارت، سب سے پہلے عمارت گرانی تھی، عمارت گرانے کے لیے آگے بڑھے تو وہی سانپ آیا آگے۔ اب یہ اژدہا تھا ایک بڑا، یہ بڑے پریشان ہوئے۔ پھر ان لوگوں نے مقام ابراہیم کے پاس مل کر، ایک تو ولید بن مغیرہ نے ان کو حلال مال کی تلقین کی، دوسرا انہوں نے اس موقع پر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اگر تو ہمارے اس کام سے راضی ہے تو اس اژدہے سے ہماری جان چھڑا دیں۔ اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ وہ اژدہا جب دھوپ سیکنے کے لیے باہر نکلا تو ایک بہت بڑا پرندہ آیا اور اس کو اچک کر لے گیا۔ اب ولید بن مغیرہ آگے بڑھا عمارت گرانے، کسی کو ہمت نہیں پڑ رہی تھی، بیت اللہ کی ہیبت اتنی تھی، عمارت گرانے کی ہمت، ڈر رہے تھے ایسا نہ ہو عمارت گرائیں ہم پر عذاب آ جائے۔ ولید بن مغیرہ آگے بڑھا اور اس نے کہا اللہم لم ترع اللہم لا نرید الا الخیر، یا اللہ ہم جو یہ کعبہ کی عمارت گرا رہے ہیں دہشت نہیں پھیلانا چاہتے، بلکہ ہم تو اس کو نئے سرے سے تعمیر کرنا چاہتے ہیں، ہمارا ارادہ خیر اور بھلائی کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ اب جب اس نے حجر اسود اور رکن یمانی کی طرف سے کعبہ کی دیوار گرانی شروع کی، لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے بھائی آج کی رات ہم انتظار کریں گے، اگر ولید بن مغیرہ پر کوئی عذاب نہ آیا تو پھر اگلے دن ہم ان کے ساتھ شریک ہو کے عمارت گرائیں گے، اور اگر کوئی عذاب آ گیا تو پھر ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ تو پھر کوئی عذاب نہیں آیا، اگلا دن ہوا تو وہ بھی ولید بن مغیرہ کے ساتھ شریک ہوئے، پھر سب نے مل کر عمارت گرائی اور تعمیر کا کام شروع ہوا۔ پھر حجر اسود رکھنے کی جب باری آئی تو قریش کے درمیان جھگڑا ہو گیا، چونکہ وہ اس پتھر کی عظمت اور فضیلت کو جانتے تھے، ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ فضیلت ہمارے حصے میں آئے، ہر قبیلہ اس فضیلت کو اپنے حصے میں لینا چاہتا تھا۔ صورتحال انتہائی کشیدہ ہو گئی، خطرہ تھا کہ بڑی لڑائی نہ ہو جائے۔ بس اس واقعے پر بات کو ختم کرتے ہیں۔ ابو امیہ بن مغیرہ یہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے والد تھے، ابو امیہ بن مغیرہ۔ انہوں نے ایک مشورہ دیا، کہنے لگے قریش کے لوگوں جس معاملے میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے اس کو اپنا حکم بناؤ، جو مسجد حرام کا جو دروازہ تھا باب بنی شیبہ، اس دروازے سے جو سب سے پہلے آئے گا اس سے فیصلہ کروا لو، وہ فیصلہ کرے گا، جو فیصلہ کرے گا اس کو قبول کر لینا۔ سب کو یہ رائے پسند آئی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس دروازے سے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ قریش کے لوگوں نے آپ کو دیکھا، کہا ھذا الامین قد رضینا بما قضا بیننا، یہ امین ہمارے درمیان جو فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہے۔ چنانچہ آپ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ایک چادر منگوائی، اس کو بچھایا، اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کے اس چادر میں رکھا، اور سب قبیلے والوں سے کہا کہ ایک ایک کونا پکڑ لو۔ سب نے وہ کونا پکڑا، آپ اس پتھر کو، حجر اسود کو اس کے مقام تک لے کے گئے، اور آخر میں اپنے دست مبارک سے اٹھا کر آپ نے حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کر دیا۔ اس طرح یہ اختلاف ختم ہو گیا۔ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے ذریعے کروایا گیا۔ تو قریش کے لوگوں کے ہاں آپ کی اتنی عظمت تھی، فضیلت تھی، کسی نے آپ کے فیصلے میں اختلاف نہیں کیا اور سارے راضی ہو گئے۔ قریش کے لوگوں نے عمارت، جو کعبہ کی جو عمارت بنائی، اب ان کے پاس کچھ حلال مال کم پڑ گیا، حلال مال کم پڑ گیا، جس کی وجہ سے انہوں نے وہ حصہ چھوڑ دیا جس کو حجر اور حتیم کے نام سے جانا جاتا ہے، وہاں گول دیوار بنا دی اور اس حصے کو رہنے دی۔ یہ جو عمارت انہوں نے بنائی تھی ابراہیمی بنیادوں پر بنائی تھی، ابراہیم علیہ السلام کی جو بنیادیں تھیں ان پر یہ عمارت انہوں نے بنائی تھی۔
اب یہ عمارت تو اگرچہ بن گئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس کو بدلنا بھی چاہا، لیکن نہیں بدلا کہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے، ایسا نہ ہو کہ ان کے دل اس کو قبول نہ کریں۔ تو آپ نے اس وجہ سے، ایک تو انہوں نے وہ حصہ چھوڑ دیا تھا باہر، دوسرا اس وجہ سے کہ قریش کے لوگوں نے کعبہ کا ایک دروازہ رکھا تھا، آپ چاہتے تھے کعبہ کے 2 دروازے ہونے چاہیے۔ تیسرا ایک غلط کام قریش نے یہ کیا کہ دروازے کو اونچا کر دیا تاکہ وہی اندر جائے جس کے بارے میں وہ چاہیں، اور قریش کے لوگ اس طرح کرتے تھے کہ جس کے بارے میں پسند نہیں کرتے تھے وہ اوپر چڑھنے لگتا، اس کو دھکا دے کے نیچے گرا دیتے تھے۔ تو آپ نے اس چیز کو بالکل بھی پسند نہیں کیا۔ یہ تعمیر کعبہ کا واقعہ ہے، انشاءاللہ اگلا حصہ بعد میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے۔ ابو طالب کا نام کیا ہے؟ ابو طالب کا نام بتائیں ذرا۔ میں نے اپنے دماغ پہ زور دیا پچھلی دفعہ جب یہ بات ہوئی، تو پھر سوچا کہ یہ تو آپ کو پڑھایا ہے پہلے۔ ابو طالب کا نام بتا دیں آج کسی کو نہیں